دعوت دین اور تبلیغ دین کے لیے کیا تصویر الاؤڈ ہے کہ نہیں. عجیب بات یہ ہے کہ جو تصویر کو حرام کہہ رہے تھے، جو الاؤڈ کہہ رہے تھے، سب کم از کم اس کے اوپر متفق تھے کہ دعوت اور تبلیغ دین کے لیے تصویر کا استعمال جائز ہے. پہلا اوپینین ہے اس کے اندر آپ کو ایکسٹریم کیسز کے اندر ہی صرف اجازت مل سکتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے مجبوری اور وہ جو شریعت کے اندر جیسے حرام کھانا بھی حلال ہو جاتا ہے ایکسٹریم کیسز کے اندر، تو اس طرح کی کوئی مجبوری ہو تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن دوسرے اوپینین کے اندر یہ نہیں ہے، اس کے اندر تھوڑی سی اس میں فلیکسیبلٹی ہے کہ جی آبجیکٹیوز اگر وہ امپورٹنٹ ہیں اور آپ کو سمجھ آتی ہے، ضرورت ہی وہ، لیکن وہ تھوڑی سی یعنی ذرا فلیکسیبلٹی کم درجے کی ہے، تو وہاں پہ آپ پاس یعنی ایک زیادہ براڈر یعنی اسپیکٹرم آپ کو مل جاتا ہے جہاں پہ آپ جو ہے نا مینوور کر سکتے ہیں. علامہ البانی نے ایک بحث پیدا کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو الاؤڈ نہیں کہتے، بعض مقامات پہ ہم اس کو کہیں گے کہ یہ تصویر کا استعمال فرض ہے. یعنی اصلاً حرام ہے لیکن کوئی بڑی مصلحت ہو یا سد و ذرائع کے طور پہ. حضرت عائشہ نے بھی ایک گھوڑا بنایا ہوا تھا، تو اب وہ تصویر کو اس کے ساتھ یعنی تصویر اور وہ ایک اسکلپچر یا پھر کوئی چیز بنا لینا، کوئی گڑیا بنا لینا، وہ آلموسٹ ایک حکم میں لے رہے ہیں یہ علماء. اصل میں جو حرمت ہے نا تصاویر کی احادیث میں، وہ ہاتھ سے بنائی گئی تصاویر کی ہے. جو کیمرے کی تصویر ہے جسے ہم ڈیجیٹل تصویر کہتے ہیں، تو وہ اس حکم میں شامل نہیں ہے. حدیث سے تو پتہ چلا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ایک کریشن کو امیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو کریٹ کیا، اب آپ بھی امیٹیٹ کریں. کیا اصل وجہ حرمت کی یہ ہے یا تصویر اٹ سیلف اللہ کو ناپسند ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیر آپ کے ٹائم دینے کا آج. اچھا، میں ایک بڑا اہم سوال جو بہت زیادہ مجھ سے آج کل پوچھا جاتا ہے اور یوتھ کی طرف سے، آپ کو پتہ ہے کہ ڈیجیٹل جو ہے دنیا کا ڈیجیٹل ورلڈ ایک اب نیا بزنس بھی ہے، اور لوگوں کے لیے خاص طور پہ فری لانسرز جو ہیں بہت زیادہ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور تصویر کے حوالے سے، فلم میکنگ کے حوالے سے، ویڈیوگرافی اور اس طرح کے دیگر معاملات میں بعض اوقات کچھ کنسرنز ہوتے ہیں. ظاہر احادیث بھی ہیں اس حوالے سے. تو کچھ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ احتیاطی پہلو کے طور پہ وہ ایک جسے کہتے ہیں نا یعنی کارٹونز یا پھر اینیمیشنز کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تھوڑا سا اس کے اندر وہ والی معاملات نہیں ہیں جو کہ بیسکلی ایک کیمرے کے اندر ہے یا پھر ویڈیو میں ہے، پکچر ٹیکنگ میں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت زیادہ ریئل لائف کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے چیز. تو میں یہ چاہنا چاہتا ہوں کہ اس چیز کو ہم ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں، لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے اس سے بہت زیادہ ریلیونس اس بات کی ہے کہ ہم ذرا تصویر کے بارے میں بات کریں کہ کیا تصویر کے جو کسی انسٹرومنٹ کے تھرو، کسی کیمرے کے تھرو لینا یا پھر اس طریقے سے ہاتھ سے بنانا، کیا اس میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ اس کی طرف بھی آپ سے سوال کروں گا ڈائریکٹلی کہ اینیمیشنز کے حوالے سے ڈفرینٹ ٹائپس آف اینیمیشنز ہوتی ہیں، اس میں کیا رائے ہماری بہتر ہے شریعت کے اعتبار سے. تو پہلا سوال میرا یہ ہے کہ تصویر کے حوالے سے کیا آج کل کی دنیا میں جب اتنا زیادہ پریولنٹ ہے تصویر کا ہونا اور کیمرہ ہر موبائل فون پہ ہے، تو بڑا مشکل لگتا ہے یہ یعنی اس بات کو ہضم کرنا کہ تصویر جو ہے ایک یوتھ کی پرسپیکٹیو سے میں بات کر رہا ہوں، اوبیسلی شرعی پرسپیکٹیو سے نہیں، یوتھ کے پرسپیکٹیو سے یہ ہے کہ یہ چیز اب جو ہے مطلب اس کو کس طریقے سے ہم اوائڈ کر سکتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا علماء کا تصویر کے حکم کے حوالے سے، چاہے وہ ہاتھ سے بنائی جائے یا پھر کسی کیمرے کے تھرو بنائی جائے، کہ اس بارے میں کوئی فرق، کوئی اختلاف موجود ہے یا پھر اس پہ یونانیمس ایگریمنٹ ہے کہ یہ چیز حرام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ہاں ایک ملی مجلس شرعی کے نام سے پلیٹ فارم ہے، خاص طور پہ لاہور میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث جو علماء ہیں. اپریل 2008 کے اندر ان کا ایک اجلاس ہوا. یہ وقتاً فوقتاً اس پلیٹ فارم کے تحت جو ماڈرن ایشوز ہیں اس میں شریعہ کی کیا گائیڈنس ہے اس کے حوالے سے یہ کرتے رہتے ہیں. ڈاکٹر محمد امین صاحب اس کے جنرل سیکرٹری ہیں، تو بعض اوقات اس میں وہ اہل تشیع کے علماء کو بھی موقع دیتے ہیں. تو بہرحال یہ اچھا ہے کہ ایک مختلف اسکول آف تھاٹس کے لوگ مل کے آپس میں کوئی اجتہاد کریں. اور یہ جو ایک تانا بھی ہے کہ جی آپس میں مل بیٹھتے نہیں ہیں مولوی، تو ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، تو وہ بھی ذرا دور ہو. تو وہ ماہانہ محدث میں جون 2008 میں، اپریل میں یہ ہوا، اور 2008 کا جو شمارہ ہے ماہانہ محدث کا، محدث نمبر وہ تصویر نمبر ہے. صحیح. تو اس میں اس کی پھر رپورٹ اور روایات وغیرہ جو ہے وہ پبلش ہوئی ہے. ڈاکٹر حسن مدنی صاحب نے اس کو سمرائز بھی کیا. اچھا، اگر ہم اس میں بریلوی اسکول آف تھاٹ کے علماء تھے، دیوبندی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، اگر ہم اس کو سمرائز کریں علماء کی اس میں کیا اوپینین ہے، مطلب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی بر صغیر پاک و ہند ہو یا عرب ورلڈ ہو، تو وہ جو علماء کی آراء ہیں وہ ان 3 گروپس آف اسکالر سے باہر نہیں ہیں. مطلب 3 قسم کی اوپینینس، اسکالرلی اوپینینز آپ کہہ لیں، پائی جاتی ہیں تصویر کے مسئلے میں.
اچھا اس میں بھی سب سے اہم کوشچن یہ ہے کہ مسئلہ کیا درپیش تھا, یہ مجلس بیٹھی کیوں تصویر کے مسئلے میں. یہ کنونشن ہوا نا. ہاں پیچھے مسئلہ یہ تھا کہ جی دعوت دین اور تبلیغ کی غرض سے کیا ٹیلی ویژن کے اوپر آنا, ظاہری بات ہے آپ چینلز کھل رہے تھے, چینلز کی بھرمار تھی, لوگ آ رہے تھے اور اوٹ پٹانگ باتیں کرنے والے بھی تھے. ہم دیکھ رہے ہیں رمضان میں جو کچھ جو ہے وہ دین کے نام پہ جو لوگ پیش کرتے ہیں. تو ایسے میں بہرحال ایک سوال پیدا ہوا کہ بہت ہم نے تصویر کو حرام قرار دے دیا, اب تو دین ہم جو ہے وہ کھلواڑ بن جائے گا اگر ہم میدان میں نہیں آئیں گے. تو بہت سے لوگوں نے اس طرف توجہ دلائی کہ تصویر کے مسئلے کو ریوائز کیا جائے. تو یہ ایک پس منظر تھا جس میں یہ مجلس منعقد ہوئی. یعنی آپ کہہ لیں کہ جی ایک جو میجر کویسچن تھا اس میں, سرچ کویسچن, وہ یہی تھا کہ دعوت دین اور تبلیغ دین کے لیے کیا تصویر الاؤڈ ہے کہ نہیں. عجیب بات یہ ہے کہ جو تصویر کو حرام کہہ رہے تھے, جو الاؤڈ کہہ رہے تھے, سب کم از کم اس کے اوپر متفق تھے کہ دعوت اور تبلیغ دین کے لیے تصویر کا استعمال جائز ہے. اچھا ایک یہ بات تو بالکل کلیئر تھی. صحیح. اچھا جو پہلا گروپ تھا اسکالرز کا, اس میں حافظ صلاح الدین یوسف صاحب تھے, اہل حدیث مکتب فکر کے بڑے علماء میں سے ہیں. مولانا رمضان سلفی صاحب تھے, مولانا عبدالعزیز علوی صاحب تھے, یہ بھی بڑے شیوخ الحدیث ہیں اہل حدیث مکتب فکر کے. اور دوسری طرف بریلوی علماء میں سے ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب, جو کہ بعد میں شہید بھی ہو گئے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. سوسائڈ بمبنگ میں وہ شہید ہو گئے تھے اپنے جامعہ نعیمیہ میں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے اپنا مولانا جو ہے وہ رشید تھانوی صاحب تھے. صحیح. ان لوگوں کا موقف یہ تھا کہ تصویر جو ہے یہ حرام ہے, مطلقاً حرام ہے. ٹھیک ہے. اچھا. وہ کیمرے کی ہو یا ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر ہو, ہر صورت میں وہ حرام ہے. ہاں استراراً آپ کہہ سکتے ہیں کہ تبلیغ دین اور دعوت دین کی نیت سے یا اس پرسپیکٹیو میں آپ اس کو الاؤ کر سکتے ہیں مجبوری کے تحت. مجبوری کے تحت. اس کی مثال انہوں نے یہ دی, بعد ان میں سے اہل علم نے, کہ جیسے عورت کے لیے اپنا سطر چھپانا واجب ہے, لیکن عورت ڈاکٹر کے سامنے اپنا سطر کھول سکتی ہے, مطلب ایک اضطراری کیفیت. تو یہ جو فقہی قاعدہ ہے کہ ضرورتیں جو ہے وہ محظورات کو یا ممنوعات کو مباح کر دیتی ہیں, الضرورات تبیح المحظورات, تو اس کے تحت انہوں نے اس کو الاؤ کیا. اصلاً یعنی ان کے نزدیک یہ حرام ہے, کسی قسم کی بھی تصویر ہو. ٹھیک ہے. ان کے نزدیک مصور جو ہے نا وہ کیمرے سے تصویر بنا رہا ہو تو پھر بھی مصور ہے, ہاتھ سے بنا رہا ہو تو پھر بھی مصور ہے, اور مصور کے لیے جو ہے وہ حدیثوں میں وعید آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سخت ترین عذاب دیں گے. تو یہ پہلا موقف تھا. بلکہ اس کے اوپر پھر مولانا ارشاد الحق عصری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ وہ شامل تو نہیں ہوئے تھے اجلاس میں, لیکن ان کا خط بعد میں محدث میں پبلش ہوا. ان کی بھی تقریباً یہی رائے تھی کہ تصویر اصلاً حرام ہے, لیکن استراراً یا ضرورتاً جو ہے وہ الاؤڈ ہے. بلکہ ارشاد القاضی صاحب نے جس چیز کی طرف توجہ دی, انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں اس وقت میڈیا کے اوپر منحرفین ہیں, منکرین حدیث ہیں, ایتھیسٹ ہیں, متجددین ہیں, ماڈرنسٹ ہیں, سب دین کی غلط تعبیر اور انٹرپریٹیشن پیش کر رہے ہیں. اگر آپ یہ سٹانس لیں گے کہ یہ حرام ہے اور الاؤڈ نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ آپ کا دین مسخ ہو جائے. تو اس لیے ہم ضرورتاً یہ بات کہیں گے کہ یہ الاؤڈ ہے. تو یہ ایک مطلب آپ کہہ لیں کہ جی ایک رائے ہے کہ تبلیغ دین, دعوت دین, حفاظت دین کی نیت اور ارادے سے. یہ پہلا اوپینین ہے. یہ پہلی اوپینین. دوسرا جو اوپینین ہمارے سامنے آیا وہ علماء کا جو گروہ تھا, اس میں ہمارے اپنے استاد محترم اور ہمارے فادر ان لا مولانا عبد الرحمن مدنی صاحب, پھر ہمارے جو استاد سے مولانا شفیق مدنی صاحب, ٹھیک, ان کی بھی یہی اوپینین تھی. اور اس میں علامہ البانی کی بھی اوپینین تقریباً یہی معلوم ہوتی ہے عرب ورلڈ میں. علامہ البانی کا ایک بڑا نام ہے, لوگ جانتے ہیں ان کو. یہ کہتے تھے کہ تصویر جو ہے نا یہ حرام تو ہے, لیکن جو اس کا جواز ہے نا یہ استراراً نہیں ہے, ضرورتاً نہیں ہے. اس کا جواز خود ہمیں جو ہے وہ نصوص سے ملتا ہے. اچھا. یعنی پہلی جو رائے تھی ان کے نزدیک یہ مجبوری ہے. ہاں مجبوری ہے, نص سے اس کا جواز نہیں ملا, بلکہ آپ نے استراراً جو ہے وہ اس کو جائز قرار دیا. دوسری رائے کے نزدیک جو ہے نا نص میں ہی ایکسیپشنز موجود ہیں, استثناءات موجود ہیں. وہ استثناءات ہمیں یہ بتلاتے ہیں, وہ ایکسیپشنز یہ بتلاتی ہیں کہ بعض صورتوں میں مصلحت کے تحت یا سد و ذرائع کے پرنسپل کے تحت, یعنی کوئی پبلک انٹرسٹ ہے, کوئی بڑا دینی مصلحت ہے جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, دین کا انٹرسٹ ہے, اور وہ تصویر کے رستے سے حاصل ہو سکتا ہے, جیسے بچوں کی تعلیم و تربیت ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے تصویر الاؤڈ ہے. اچھا, انہوں نے جو ہے دلیل بنایا وہ حدیثیں کہ جس میں آتا ہے کہ
حضرت ربیع بنت معوذ کی روایت ہے صحیح بخاری کی کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے، یعنی 10 محرم کا، اور ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھیں. اور بچے تو اب ظاہری بات ہے چھوٹی عمر کے تھے، اب وہ بچے دن میں روتے تھے بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، تو ہم پھر ان کو مشغول کرنے کے لیے روئی کے کھلونے بنا دیتی تھی، یعنی اس کی کوئی گڑیا وغیرہ بنا دی کوئی اس طرح سے. اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان کے پاس جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے یا خیبر سے واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کے پاس ایک گھوڑا ہے اور اس کے 2 پر ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کو نہیں معلوم کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا تھا اور اس کے پر تھے. تو انہوں نے کہا جی دیکھیں یہاں پہ یہ روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا، خاموش رہے، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقریر ہے یعنی سائلنٹ اپروول ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ تعلیم و تربیت کی غرض سے اگر تصویر کا استعمال کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. بالکل. تو دوسرا جو اوپینین آیا وہ یہ آیا کہ آپ غرض کو یعنی آبجیکٹو کو دیکھیں گے، مقصد کو آپ دیکھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں یعنی ڈاکٹر صاحب اس میں جو مجھے بات سمجھ آ رہی ہے اس پوری ڈسکشن سے کہ جو پہلا اوپینین ہے اس کے اندر آپ کو ایکسٹریم کیسز کے اندر ہی صرف اجازت مل سکتی ہے. ہاں ایکسٹریم کیسز، کیونکہ ظاہر ہے مجبوری اور وہ جو شریعت کے اندر جیسے حرام کھانا بھی حلال ہو جاتا ہے ایکسٹریم کیسز کے اندر، تو اس طرح کی کوئی مجبوری ہو تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن دوسرے اوپینین کے اندر یہ نہیں ہے، اس کے اندر تھوڑی سی اس میں فلیکسیبلٹی ہے. بالکل کہ جی آبجیکٹیوز اگر وہ امپورٹنٹ ہیں اور آپ کو سمجھ آتی ہے، ضرورت ہی وہ، لیکن وہ تھوڑی سی یعنی کم درجے کی، تو وہاں پہ آپ پاس یعنی ایک زیادہ براڈر یعنی اسپیکٹرم آپ کو مل جاتا ہے جہاں پہ آپ جو ہے نا مینوور کر سکتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح اس کو کیا. یعنی پہلے والے جو مثال بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جیسے حج کرنا فرض ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، اب اس فرض کی ادائیگی کے لیے آپ کو پاسپورٹ بنوانا ہے، تصویر بنوانی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک فرض کی ادائیگی کے لیے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ کرنا پڑے. دوسرے جو ہے نا دوسرے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی تعلیم و تربیت کے لیے بھی آپ جیسے بچوں کی آپ کہہ لیں، ہمارے یہاں جب بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں الف با تا سا یا اسی طرح سے ABC، تو بعض اوقات وہ جو حیوانات، اب آپ بچے کو آپ 2 گھنٹے بتاتے رہیں شیر کیا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی، ہاں اس کی امیج آپ دکھا دیں تو اس کو فوراً سمجھ میں آ جائے گی. تو تعلیم کی غرض سے مطلب ان کے ہاں یہ بات ٹھیک ہے. اچھا اس میں علامہ البانی نے ایک بحث پیدا کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو الاؤڈ نہیں کہتے، بعض مقامات پہ ہم اس کو کہیں گے کہ یہ تصویر کا استعمال فرض ہے. اچھا سبحان اللہ. ہاں یعنی اصلاً حرام ہے، لیکن کوئی بڑی مصلحت ہو یا سد و ذرائع کے طور پہ کسی بڑے ذریعے کو آپ نے روکنا ہو، جیسے انہوں نے کہا مجرموں کو پکڑنے کے لیے اب ہر جگہ سیکورٹی کیمراز لگے ہیں، CCTV کیمرا لگے ہیں. اسی طریقے سے بعض اوقات آپ کو تصویریں لگانی پڑتی ہیں، ان کے بڑے بڑے پورٹریٹس لگانے پڑتے ہیں کہ اس طرح کا بندہ جو ہے نا انٹر نہیں ہو سکتا. جی ایسا ہی ہے. علامہ البانی نے تو بلکہ یہاں تک یہ بات کہی ہے کہ بعض صورتوں میں یہ الاؤڈ ہے لیکن بعض صورتوں میں یہ فرض بھی ہو جاتا ہے، جیسے مجرموں کی شناخت کے لیے سیکیورٹی کیمراز کا ہم استعمال کرتے ہیں، اسی طرح سے CCTV کیمرا ہے، سب لوگوں نے لگوائی ہوئی ہیں. اب حفاظت کے لیے جان کی حفاظت سے بڑھ کے آپ کو تصویریں لگانی پڑتی ہیں دروازوں کے اوپر کہ جی مجرموں کی انٹر نہ ہو. ہاں ہمارے یہاں حکومت بھی یا اسٹیٹ بھی کرتی ہے کہ جو اشتہاری ملزمان ہوتے ہیں ان کی تصاویر اخبارات کے اندر جو ہے وہ پبلش کرتی ہے کہ ان سے بچ کے رہیں، یا سوسائڈ بمبرز ہیں ان کے بارے میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے کہ جی آپ کے ارد گرد اگر کوئی ایسا ہے بندہ تو آپ اس کو پکڑ کے جو ہے وہ حکومت کے حوالے کریں. تو یہ ہے بہرحال یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ چیز فرض ہو جاتا ہے، ہاں فرض اور واجب تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ ہے کہ سد و ذرائع یا مصلحت کے پرنسپل کے تحت کہ کوئی بڑا کوئی پبلک انٹرسٹ ہے، فائدہ ہے تعلیم و تربیت کی غرض سے، یا پھر یہ ہے آپ سوسائٹی کو کسی ضرر سے بچانے کے لیے، انسانوں کو جو ہے وہ کسی نقصان سے بچانے کے لیے آپ تصویر کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ الاؤڈ بھی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی چیز جو میں کلیئرٹی کے لیے، آڈینس کی کلیئرٹی کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جیسے آپ نے حدیث ذکر کی جن کو علماء نے بیس بنایا، تو وہاں پہ بیسکلی ہمیں ایک یعنی ایک آبجیکٹس کا نظر آتا ہے، آبجیکٹس ہیں. تو کیا ان علماء نے آبجیکٹس کو اور تصویر کو ایک ہی شمار کیا؟ صحیح ہے. آبجیکٹ یعنی مثال کے طور پہ جیسے یعنی انہوں نے کہا نا روئی کے وہ کچھ بنا لیتے تھے، کوئی گڑیائیں بنا لیتے تھے، بڑاوے بنا لیتے تھے. حضرت عائشہ نے بھی ایک گھوڑا بنایا ہوا تھا. تو اب وہ تصویر کو اس کے ساتھ یعنی تصویر اور وہ ایک اسکلپچر یا پھر کوئی چیز بنا لینا، کوئی گڑیا بنا لینا، وہ آلموسٹ ایک حکم میں لے رہے ہیں یہ علماء. ہاں اصل میں اس میں اختلاف ہے کہ اس کے لیے لعبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے گڑیا وغیرہ کے لیے. تو بعض اہل علم تو اس طرف نکل گیا ہے کہ اس کی کوئی شکل و صورت نہیں تھی، واضح یا کلیئر شکل و صورت نہیں تھی. لیکن میجورٹی علماء یہی کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی شکل و صورت وغیرہ تھی، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھوڑے کے بارے میں آتا ہے کہ 2 پر بھی تھے. تو بہرحال وہ یعنی تصویر کی 2 قسمیں کی جاتی ہیں. ایک تصویر وہ ہے کہ جو سایہ دار ہے، جسے ہم اسٹیچوز کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تو بیسیکلی وہ تھی نا.
اور ایک تصویر وہ ہے کہ جو جس کی مطلب 2D ہوتی ہے، جیسے 2 ڈائمینشنل ہوتی ہے، جیسے پیج کے اوپر ہم تصویر بنا لیتے ہیں، ہاتھ سے بنا لیں، یا ویسے کیمرے کی بھی تصویر اگر آپ اس کو پرنٹر سے نکال لیں، ٹھیک ہے، تو وہ تو لیکن بہرحال یہ اسٹیچو کا معاملہ تو اس تصویر سے بڑھ کر ہے، میں وہی جسے ہم تماثیل کہتے ہیں. ایگزیکٹلی، یعنی وہ اگر اس کی اجازت مل جاتی ہے تو پھر بالاولا قیاس اولا کی بحث تصویر کو شامل ہے، وہ تصویر کو شامل ہے، یعنی تصویر کے اوپر وہ اضافہ ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، تیسرا گروہ علماء کا وہ ہے کہ جنہوں نے یہ بات کہی کہ اصل میں جو حرمت ہے نا تصاویر کی احادیث میں، وہ ہاتھ سے بنائی گئی تصاویر کی ہے. اچھا، جو کیمرے کی تصویر ہے جسے ہم ڈیجیٹل تصویر کہتے ہیں، تو وہ اس حکم میں شامل نہیں ہے. اچھا، وہ کیا وجہ، انہوں نے کیا ڈیفرینشیٹ کیا؟ اچھا، اس میں ایک تو وہ روایتوں میں الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے کہیں گے کہ جی میری تخلیق کی طرح تم نے تخلیق کرنے کی کوشش کی، یعنی میری کریشن کی طرح، میری مخلوق کی طرح تم نے مخلوق پیدا کرنے کی کوشش کی، تو اب اس میں روح پھونک کے دکھاؤ. یہ روایتوں میں الفاظ آتے ہیں. تو وہ اس میں روح نہیں پھونک سکے گا. تو اس سے وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی جو ہے نا، یہ جب کیمرے کی جو تصویر ہوتی ہے یہ عکس ہے، یہ آپ کی کریشن نہیں ہے، کریٹیوٹی نہیں ہے. صحیح. یعنی ایک تو آپ کی کریشن ہے نا جو ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا شاہکار ہے جسے ہم کہتے ہیں. جو پیور آرٹسٹ ہے وہ تو یہی کام کرتا ہے. ہاں، جو کیمرے سے آپ کیا کرتے ہیں، ایک درمیان میں آپ نے ایک مشین کو انوالو کیا، عدسہ انوالو ہو گیا، کوئی لائٹس انوالو ہو گئی، لیکن وہ اللہ کی کریشن کا عکس ہے جو آپ نے کاغذ پہ اتار لیا، اس لیے وہ ایز اٹ از آ جاتا ہے. جیسے مثال طور شیشے کی شاید مثال دیتے ہیں. ہاں، جیسے شیشے کی مثال، آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، کریٹ نہیں کر رہے امیج، وہ آپ کا صرف ایک عکس آ رہا ہے. پانی کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں، پانی میں آپ کی شکل نظر آ رہی ہے، پانی میں آپ کی شکل نظر آتی ہے. تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ اصل میں یہاں تو آپ نے کریشن نہیں کی، تو آپ نے اللہ کی تخلیق کا عکس جو ہے وہ کاغذ پہ اتار لیا، جیسے شیشے میں یا پانی میں، تو یہاں درمیان میں کیمرہ استعمال ہو گیا. لیکن دوسرے گروہ نے اس کی یہ تعویل کر لی، انہوں نے کہا جی دیکھیں بات یہ ہے کہ مصور جو ہے نا، مصور حدیث میں مصور کا لفظ ہے، تو وہ ہاتھ سے تصویر بنائے تو وہ بھی مصور ہے، کیمرے سے بنائے تو وہ بھی مصور ہے. یعنی انہوں نے اس کے جو لٹرل میننگ ہے وہ لے لیے مصور کے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ذرا گہرائی میں چلے گئے، ٹھیک ہے، اور حدیثوں کی روشنی جو میں. دوسرا گروہ تھا. اچھا، یہ بھی بڑے علماء ہیں اس میں، شیخ محمد بن صالح العثیمین جیسے علماء ہیں. جی بالکل ایسے، جو اس کو بالکل الاؤ کرتے ہیں، ڈیجیٹل امیج کو الاؤ کرتے ہیں. شیخ قرضاوی ہیں، یوسف القرضاوی ہیں، اور اسی طرح سے شیخ عبد الرحمن عبد الخالق ہیں، اور بھی مطلب بڑے علماء کے ہمیں جو ہے وہ نام مل جاتے ہیں. تو ایک موقف تیسرا جو ہے وہ ہمارے سامنے یہ آ گیا. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب اس میں مثال کے طور پہ مطلب جو مجھے پھر سوال جو ہے پیدا ہوتا ہے، یہ ساری جو تینوں یعنی اوپینینس کو سامنے رکھتے ہوئے، جیسا کہ آپ نے بھی ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ اس میں اصل میں علت کیا ہے حرمت کی. یعنی اگر ہم احادیث کے اوپر جنرلی بات کریں تو یعنی وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے حرام کیا گیا؟ کیا یہ وجہ ایکچولی جیسے حدیث سے تو پتہ چلا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ایک کریشن کو امیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو کریٹ کیا، اب آپ بھی امیٹیٹ کریں. کیا اصل وجہ حرمت کی یہ ہے یا تصویر اٹ سیلف اللہ کو ناپسند ہے؟ دیکھیں، بہرحال جن علماء نے بھی تصویر کو حرام قرار دیا انہوں نے اس کی علت ضرور نکالی. ٹھیک ہے، مطلب علت کی طرف گئے. اور ویسے بھی جو شریعہ کے احکامات ہیں، جو رولنگز ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہم کہتے ہیں کہ کاز ہوتا ہے، ہاں، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ علت ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا تو کس وجہ سے اس کو اس سے روکا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، ریزن ضرور ہوتی ہے. تو اس لیے علت کی طرف تو سبھی گئے. ہاں، علت کے نکالنے میں اختلاف ہو گیا. عام طور پہ جو علت نکالی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اس کو کہتے ہیں مضاحات لخلق اللہ. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے فعل کے ساتھ یہ ایک طرح کی ریزمبلنس ہے، مشابہت ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ حدیثوں میں یہی الفاظ آتے ہیں. دیکھیں، حدیثوں میں یہ الفاظ آتے تو ہیں، لیکن جب ہم ان الفاظ پہ غور کرتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے، مطلب مجھے جو بات محسوس ہوتی ہے کہ یہ علت نہیں بن سکتا. اچھا، اس کی وجہ وہ ہم حدیث کے الفاظ آگے دیکھیں گے. دیکھیں، ایک حکم اللہ تعالیٰ نے نص میں بیان کیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کر دی، تو بعض اوقات وہ جو بات بیان کی جاتی ہے وہ اس حکم کی علت ہوتی ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتی. یعنی نص میں ایک چیز کا آ جانا ضروری نہیں ہے کہ وہ علت بھی ہو. اچھا، اس میں اصولیین کے ہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جن کا اصول فقہ کا ذوق ہے، تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک وصف ہوتا ہے جسے وصف طردی کہتے ہیں، اور ایک وصف ہوتا ہے جسے وصف مناسب کہتے ہیں. صحیح. تو جو وصف طردی ہے وہ علت بننے کی اہلیت نہیں رکھتا.
یعنی بعض اوقات ایک چیز کا جو جیسے مثال کے طور پہ شراب ہے, شراب کیوں حرام ہے؟ شراب کی حرمت تو ہمیں پتہ چل گئی کہ لیکن کیوں حرام ہے؟ وہ لیکوڈ ہونے کی وجہ سے حرام ہے, یا اس کا ایک خاص کلر ہے اس وجہ سے حرام ہے, یا اپنی اسمیل کی وجہ سے ہے, یا پھر اس میں کوئی انٹاکسیکیٹنگ پراپرٹی ہے, یعنی نشہ دینے کی جو پراپرٹی ہے اس وجہ سے حرام ہے. تو شراب کی مختلف پراپرٹیز ہیں, تو اس میں آپ کسی ایک پراپرٹی جو ریزنیبل پراپرٹی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں وصف مناسب. یعنی عقل بھی کہتی ہے کہ بھائی یہ لاجک ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے اس کی حرمت کی وجہ ہونی چاہیے. اچھا, اب حرمت کی بات تو بیان ہو گئی, ٹھیک ہے کہ تصویر حرام ہے. ساتھ میں ایک وصف بعض حدیثوں میں آ گیا کہ جی وہ اللہ کی تخلیق کی مشابہت کر رہا ہے. اب یہ وصف کیا وصف مناسب ہے یا وصف تردی ہے؟ اچھا, میں ایک تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں. مجھے اس سے سمجھ یہ آیا اور کہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی چیز ہے جو حرام اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ علت, یعنی اس کی علت ہے کوئی نہ کوئی, یعنی دیر از اے ریزن کہ وائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ میڈ اٹ حرام. ٹھیک ہے نا. یہ اب احادیث کے اندر مختلف ریزنز بیان کیے جا سکتے ہیں, یعنی مختلف ریزنز مینشنڈ ہوتے ہیں بعض اوقات. ان میں سے کچھ ایسے ریزنز ہوتے ہیں جو پرائمری ریزنز ہوتے ہیں, یعنی جن کی وجہ سے حکم جو ہے نا وہ جس کو ہم علت اصول فقہ کی ٹرمز میں کہتے ہیں, اور اسے آپ نے کہا کہ یہ وصف مناسب ہوتا ہے جو مین اصل ریزن ہوتا ہے. جیسے ہم نے شراب کی مثال دی کہ شراب کو پینے کے بے شمار مسائل ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک اس میں اسمیل بھی آتی ہے, منہ سے بدبو آتی ہے, دوسری چیز اور بھی بڑی چیزیں آ سکتی ہیں, اور ہو سکتا ہے احادیث میں دوسری چیزیں بھی بیٹر ہوتا ہے مثال کے طور پہ, یعنی یہ چیزیں دوسری چیزیں بھی مینشنڈ ہو حدیث میں. لیکن اصل جو وصف ہے وہ وصف مناسب وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو سکر ہے, یعنی جو ایک نشے کی حالت ہوتی ہے جس میں عقل آپ کی جو ہے وہ کام نہیں کرتی, تو دیٹس دا مین ریزن جس کی وجہ سے اللہ نے حرام کی, جیسے کہ حدیث میں اس کا ذکر وضاحت بھی موجود ہے کئی. لیکن جو دوسرے ریزنز ہیں اس کو ہم وصف تردی کہتے ہیں. یعنی باقی ریزنز اگر حدیث میں مینشنڈ ہو گئے ہیں وہ مین ریزنز نہیں ہیں لیکن وہ ایڈیشنل ریزنز ہیں, تو ان کو ہم وصف تردی کہتے ہیں. آپ یوں کہہ لیں کہ وصف تردی سے مراد ایسا وصف ہے جو اتفاقی ہے, اتفاقی نقل ہو گیا, ایکسیڈنٹلی نقل ہو گیا. ایسے ہی طرد کا مطلب یہی ہے, میرا خیال ہے طرد کا مطلب یہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی بات کرتے کرتے وہ چیز بیان ہو گئی. اچھا, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مطلب وصف تردی ہے یا وصف مناسب ہے؟ ہاں, ہم کیسے دیکھیں, اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں. فقہا یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی وصف مناسب جو ہوتا ہے نا, یعنی جو چیز علت بنتی ہے, مطلب ایک چیز حرام ہے, کیوں حرام ہے, اس چیز کی آپ پراپرٹیز دیکھیں گے, اس شے کی آبجیکٹ کی پراپرٹیز دیکھیں گے, تو جو وصف مناسب ہوگا اس کی وجہ سے آپ کہیں گے کہ جی یہ حرام ہے. اچھا, وہ وصف مناسب جب ہوگا تو وہ حکم ہوگا, جب وہ وصف مناسب نہیں ہوگا تو وہ حکم نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں عدم و اثبات, اس کے ساتھ اس کا دوران ہوتا ہے. اب قرآن میں ایک آیت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنات ان کے لیے کیا کرتے تھے, یعملون لہ ما یشاء من محاری و تماثیل. یہ بڑی ایک مشکل آیت ہے جس پہ علماء کا مختلف. سورہ سبا کی آیت نمبر 13 کہ جنات ان کے لیے جو ہے وہ محاریب کا ترجمہ تو کیا جاتا ہے قلعے اور مساجد بڑی بڑی, ٹھیک ہے, بناتے تھے, اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. تماثیل جو ہے نا, قرآن نے یہ لفظ ایک اور جگہ استعمال کیا. اچھا, کچھ لوگ اس طرف چلے گئے کہ یہ تماثیل جو ہے نا بیسیکلی یہ کوئی مجسمے نہیں تھے, علامات تھیں. لیکن دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں جب انہوں نے نقد کیا ہے اپنی قوم کے اوپر تو انہوں نے یہی تماثیل کا لفظ استعمال کیا. بالکل صحیح, کہ یہ کون سی تماثیل ہیں؟ ہاں, انتم لہا عاکفون, جن کے سامنے تم جو ہے اعتکاف کر کے بیٹھے ہو. تو اس سے مراد تو ظاہر بات ہے بت. تو اس لیے تماثیل ہیں اسٹیچوز ہی, اور یہ رائے اہل لغت میں بھی عام طور پہ ملتی ہے. مطلب جو سایہ دار, جس کا سایہ ہوتا ہے, آپ یوں کہہ لیں جو 3D پکچر ہوتی ہے اس کو تمثال یا اس کی جمع تماثیل آتی ہے. تو یہ بنائی جاتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے فعل میں کیا مشابہت نہیں کی, بنواتے تھے وہ جنوں سے. ٹھیک ہے, جنوں سے وہ بنواتے تھے اور جن بنا رہے تھے, تو کیا وہ جنات اللہ کی جو تخلیق تھی اس میں مشابہت نہیں کر رہے تھے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو اگر تو اللہ کی تخلیق میں مشابہت کوئی شرک جتنا گناہ تھا, جیسا کہ عام طور پہ فقہا اسی طرف چلے گئے کہ جی اللہ کی تخلیق میں مشابہت بیسیکلی اللہ جیسا بننے کی کوشش ہے, تو یہ اس کو شرک تک وہ پہنچا دیتے ہیں, ایٹ لیسٹ کبیرہ گناہ. ہاں, تو شرک تو مطلب کسی دور میں بھی الاؤڈ نہیں رہا. بالکل صحیح, ایسا تو پاسبل نہیں ہے کہ حضرت سلمان کے لیے الاؤڈ ہو, ہمارے لیے نہ الاؤڈ, ہمارے لیے نہ الاؤڈ ہو. دین کی بنیاد. اچھا, اس سے بھی بڑی مثال ہمیں ملتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں. جی بالکل, وہ جو پرندے انی اخلق لکم من الطین کا ہیئۃ الطیر, ہیئۃ الطیر کے لفظ آ گئے, یعنی وہ پرندے کی صورت بنا رہے ہیں. ایسے ہی
پہلے اس کی مورتی بنا رہے ہیں، پھر اس میں پھونک بھی مار رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی آپ مارنے کے بعد یہ ساری چیزیں اس لیے بیان کر رہے ہیں جو مجھے آپ کی بات سے سمجھ آ رہی ہے، ایویڈنسز اس بات کے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی مشابہت ہے کریشن کے اندر، اللہ کی فعل کی جو مشابہت ہے فعل میں، یہ اصل میں وصف مناسب نہیں ہے، یہ وہ اصل علت نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ حکم وارد ہوا. یہ حکم وارد ہوا، یہی بات سمجھ میں آتی، کیونکہ اگر یہ علت ہوتی تو کسی نبی کے لیے بھی یہ جائز نہ ہوتا. بالکل صحیح، کیونکہ پھر رول تو ہر جگہ پہ یہ حلال و حرام کی چیزیں خاص طور پہ جو اس لیول کی ہیں، وہ تو خاص طور پہ جہاں پہ اللہ کی ذات شامل ہے، تو وہ تو کسی یعنی شریعت کے اندر تو وہ بنیادی عقیدے کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس لیے یہ میرے خیال میں بات ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں بہت ساری جو صفات ہیں، جیسے ہمارے یہاں اسماء و صفات میں یہ بہت بڑی بات ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے جو گروپس تھے انہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا تاکہ ریزمبلنس لازم نہ آ جائے. تو مشابہت لخلق اللہ یہ میرے خیال میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اگر آپ سوچنا شروع کر دیں گے تو اللہ بھی سمیع و بصیر ہے، انسان بھی سمیع و بصیر ہے، ہر جگہ آپ کو مشابہت نظر آئے گی. مطلب پھر میں دیکھنا بھی بند کر دوں سننا بھی بند کر دوں کہ اللہ کے فعل کے ساتھ مشابہت نہ آ جائے. ٹھیک ہے، نہیں یہ بات نہیں. اور پھر خود قرآن نے کہا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ کی ذات احسن الخالقین ہے، سب سے بہترین بنانے والا. ہاں، خالق مطلب اور بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں میرے خیال میں اس طرف نہیں جانا چاہیے. یہ ایک کمزور بنیاد ہے کہ مضاحات لخلق اللہ جو ہے، اللہ کی تخلیق کے ساتھ اس میں مشابہت ہے. اچھا یہ تو ایک بات ہو گئی کہ چلیں حدیثوں میں جو بات ہے نا، حدیثوں میں ایک لفظ آیا ہے اس سے بڑی وضاحت ہوتی ہے. وہ یہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 2111. اچھا یہ بعض اوقات ہمارے ہاں ایک صاحب نے انٹرنیشنل نمبرنگ کافی معروف کر دی، تو لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب انٹرنیشنل نمبرنگ بتایا کریں. یہ جو ہم نمبرنگ بتاتے ہیں یہ ہماری محدث ویب سائٹ کی نمبرنگ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ وہ نمبرنگ وہ لیتے ہیں جو مکتبہ شاملہ میں استعمال ہوتی ہے، وہ اس کو ٹاپ پہ رکھتے ہیں. صحیح بخاری کی وہاں پہ مثال کے طور پہ جیسے محدث ویب سائٹ پہ 10 نمبرنگ ہیں، تو وہاں انٹرنیشنل نمبرنگ بھی موجود ہے، لیکن بہرحال ٹاپ پہ مکتبہ شاملہ کی نمبرنگ رکھی جاتی ہے. تو اس نمبرنگ کے تحت آپ اس حدیث میں جائیں تو انٹرنیشنل نمبرنگ بھی دیکھنی ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں محدث کی ویب سائٹ پہ محدث.com. جی اچھا یہاں پہ یہ حضرت ابو زرع سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ مروان بن حکم جو بنو امیہ کے اس میں سے تھے، سلاطین میں سے تھے، میں ان کے گھر میں داخل ہوا. ابو زرع کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ، تو اس میں تصاویر تھیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری تخلیق کی جیسی تخلیق کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی میری مخلوق کی جیسی مخلوق پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ومن اظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي. ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات ہے. اب اگلے الفاظ کے ہیں، یہ بہت اہم ہے. اچھا اس پہ مطلب میں نے دیکھا ہے کہ مجھے کوئی نقطہ رسی نہیں ملی، حالانکہ یہاں بہت گہرا نقطہ ہے. فل یخلقوا ذرہ او لیخلقوا حبا او لیخلقوا شعیرا، یعنی ایک جو کا دانہ پیدا کر کے دکھائیں، ایک اناج اور غلے کا دانہ پیدا کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ اناج اور جو غلہ ہے یہ تو ویسی غیر زیرو ہے، زیرو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس کے بارے میں کنسنسس ہے کہ آپ غیر زیرو کی تصویر بنا سکتے. وہ آگے حدیث آ رہی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی. تو یہ بھی ایک سوال پھر آ جاتا ہے کہ اگر مضاحات اگر اصل بنیاد ہے تو پھر تو آپ کوئی بھی چیز بنائیں گے غیر زیرو میں بھی. یہاں تو مثال ہی جو آ رہی ہے وہ یعنی اگر آپ درخت بنا رہے ہیں اور اس طرح کا درخت بنا رہے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کی، جیسے آپ نے حبہ کی مثال دانہ بنا رہے ہیں اور اتنی ریئلسٹک قسم کے امیجز لوگ بناتے ہیں، تو وہ تو آپ نے ایک قسم کی اللہ کی تخلیق ہے، وہ انسان کی تو اس میں کریشن نہیں ہے. سبحان اللہ. اس میں بھی ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور پھر آج کل کا جو نیا مسئلہ شروع ہوگا وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور روبوٹس کا مسئلہ پورا شروع ہو جائے گا کہ روبوٹس انسان بنا رہا ہے، کہ وہاں پہ تو آپ کی امیج بھی بلکہ اوپر اسکن بھی آلموسٹ وہ سنتھیٹک پلاسٹک یوز کرتے ہیں اور وہ آلموسٹ بالکل انسان ہی ہوتا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہوتا اتنا زیادہ. اچھا اس میں مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے، جو میں نے غور کیا، میں نے اس روایت پہ بڑا غور کیا، مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی یہاں پہ ایک معذوف ہے، اس سے بالکل عبارت سیدھی ہو جاتی ہے. اچھا اگر وہ معذوف نکالے، اور معذوفات قرآن میں بھی عام ہیں، جہاں ضرورت ہو اس کو اقتضاء النص کہتے ہیں ہمارے یہاں اصول فقہ میں، کہ بعض اوقات نص کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ کوئی معذوف مانیں تاکہ معنی اس کا سیدھا ہو.
اگر آپ اصل میں کنسسٹنسی بہت ضروری ہے کہ ہر جگہ پہ جو اگر آپ رول بتا رہے ہیں نا وہ ہر جگہ اپلائی ہو, یہ نہ ہو کہ وہ یعنی وہ ہر دوسری جگہ پہ جا کے نس کا معنی سیدھا ہو جائے نا, کہ وہ تخلیق میں جو مشابہت ہے, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر ذی روح کی آپ تصویر بنا سکتے ہیں, اور جو مثال آ رہی ہے بالکل وہ آ رہی ہے غیر ذی روح کی. اصل میں الفاظ یہ تھے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو میری تخلیق کی جیسی تخلیق کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی عبادت کی جائے. اچھا ٹھیک ہے, حتیٰ یعبد. اور یہ جو خطاب ہے نا کہ وہ ایک ذرہ پیدا کر کے دکھائیں, یہ مصور کو نہیں ہے, یہ جس کی تصویر بنائی جا رہی ہے یہ خطاب اس کی طرف ہے. اچھا جیسے قرآن میں آتا ہے نا, جی جی بالکل, کہ جس کو تم عبادت کرتے ہو اس سے کہو کہ ذرا یہ کر کے دکھائے, یہ کر کے دکھائے. مطلب ایک جگہ یہ بھی ہے کہ وہ کوئی مکھی پیدا کر کے دکھائیں, ان یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. ان تعبدون من دون اللہ ان یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. تو جن کی تصویریں بنائی گئی تھیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ تو کوئی ذرہ بھی نہیں پیدا کر سکتے, جو کا دانہ بھی نہیں پیدا کر سکتے, اور لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی. اچھا, تو بیسیکلی یہ جو ہے نا وہ ان تصاویر کی بات ہو رہی تھی جن کی عبادت کی جاتی تھی, اچھا جن کی پرستش کی جاتی تھی, یا ایسے فگرز ہو گئے کہ جو لوگوں کے ہاں اتنی زیادہ ان کی قدر و منزلت تعظیم ہو جاتی تھی کہ لوگ باقاعدہ ان کو پھر ایک قسم کا ان کی عبادت کرتے تھے, پوجا پاٹ کرتے تھے, پوجا پاٹ کرتے تھے. تو ان کی بات ہو رہی تھی, اور ان کے حوالے سے یہ بات آئی ہے کہ وہ ذرا بھی پیدا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے, اور لوگوں نے ان کی تصاویر بنا کے عبادت شروع کر دی. خاص طور پہ جیسے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تصاویر کی عبادت علیہ الصلوۃ والسلام, مطلب عیسائیوں کے ہاں جو ہے وہ عام تھی. بالکل صحیح. تو اس لیے یہ جو روایت ہے صحیح بخاری کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے, وہ یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول سفر سے واپس آئے اور میں نے اپنے گھر میں جو ہے وہ ایک خالی جگہ تھی. ویسے ہمارے ہاں اردو میں جو مترجمین ہیں صحیح بخاری کے, انہوں نے تو اس کا ترجمہ جو ہے صحوہ کا لفظ ہے ایک, اس کا ترجمہ صاحبان کر دیا, وہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. انگریزی کی جو ترجمے ہیں نا وہ کافی بہتر ہیں. چیمبر یعنی حجرے کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ سائڈ پہ تھی, جیسے کمرے میں ہم ایک سائڈ پہ ایک جگہ, تو وہاں انہوں نے پردہ لٹکا دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھینچ کے پھاڑ دیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ تبصرہ کیا کہ اشد الناس عذابا یوم القیامت الذین یضاہون بخلق اللہ, جو اللہ کی تخلیق کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں. اس پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے اس کے 1 یا 2 تکیے بنا لیے, فجعلنا وسادۃ او وسادتین. اب یہاں پہ ایک اور بحث پیدا ہو گیا کہ اگر وہ حرام تھا تو پھر تکیے نہیں بنانے چاہیے تھا, تکیے نہیں ضائع کر دینا چاہیے تھا. اس پہ جو ہے علماء اس طرف گئے کہ اصل میں 2 چیزیں ہیں, ایک ہے تصویر بنانا, صحیح ہے, تو انہوں نے کہا تصویر بنانا تو حرام ہے, لیکن اگر اور ایک ہے تصویر کا استعمال. تو تصویر کا استعمال جو ہے وہ جائز ہے بشرطے کہ تصویر مقام تعظیم میں نہ ہو. اچھا, یعنی آپ اس کو لٹکا کے نہ رکھیں, یعنی اس کو وینریٹ نہ کریں, اس کو اہمیت نہ دیں اس کو بہت زیادہ, جس طریقے سے لوگ ہمارے ہاں گھروں کے اندر بہت بڑی بڑی پورٹریٹس لگا دیتے ہیں. پورٹریٹس. اب اس سے بھی کیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے, اس سے بھی یہی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ شرک تھا. ٹھیک ہے, یعنی تعظیم کی بڑی بات آ گئی نا, یہاں بھی پوائنٹ وہی تعظیم. جب تک وہ تصویر جو ہے وہ پردے کی صورت میں لٹکی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرما رہے ہیں. جب وہ تصویر زمین کے اوپر آ گئی, تکیے کا غلاف بن گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا, ایکسیپٹ کر لیا, کیونکہ اب وہ اس مقام پہ آ گئی جہاں شرک کا سوال نہیں پیدا ہو رہا. اچھا, تو مشابہت کی جو بھی بحث ہے اس میں بھی یہ بات آ رہی ہے, اور اسی طرح سے یہ جو روایت ہے صحیح بخاری کی, اس میں بھی یہی بحث آ رہی ہے کہ اصل جو پرسپیکٹیو تھا وہ جو مجھے لگ رہا ہے وہ شرک کا پرسپیکٹیو ہے, جس میں یہ ساری بحث جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب جو مجھے یعنی وہ جیسے مثال کے طور پہ مشرکین کی ہم بات کرتے ہیں, فار ایگزامپل مشرکین کی بھی ایک یعنی یہ کہا جاتا ہے جیسے کہ مشرکین جو ہے ان کی بھی اس میں مشابہت ہے کہ وہ بھی یہ کام کرتے ہیں, یعنی حرمت کی بہت سی وجوہات ذکر کی جاتی ہیں عام طور پہ. تو اس حوالے سے بھی کوئی احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں جس کے اندر اللہ کے رسول نے, کیونکہ یہ دیکھیں یہ تو بہت واضح طور پہ کئی جگہوں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے نا, اور ظاہر ہے کہ فرسٹ ٹائم جب ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ اصل وصف تو یہی ہے, یہی اصل علت ہے جس کی بنیاد پہ حرام کیا جا رہا ہے. لیکن جب انسان دوبارہ اس پہ غور و فکر کرتا ہے, دوسری مثالوں کو ذہن میں آتا ہے, تو پھر شاید چیزیں تھوڑی سی ذرا ڈفرینٹ لائن پہ چلی جاتی ہیں. تو کیا یہ بھی ایک عام طور پہ بات کی جاتی ہے کہ مشرکین سے بھی مشابہت ہے, اس کے مشرکین بھی یہ کام کیا کرتے تھے اور اس کے فعل کو حرام قرار دیا گیا؟
دیکھیں یہ بات تو طے ہے کہ مشرکین کے مشابہت سے ہمیں منع کیا گیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، ٹھیک ہے، وہ مطلقاً منع کیا گیا، یہ بات ٹھیک ہے. لیکن مشرکین کا فعل کیا تھا جس کی مشابہت سے منع کیا گیا؟ اصل بات یہ ہے کیا محض تصویر بنانا یا تصویر کی تعظیم کرنا، یا تصویر کی تعظیم کرنا، یا ایسی تصویر جو کہ قابل تعظیم ہو اس کو بنانا؟ صحیح، یہ اصل میں کویسچن ہے. تو عام طور پہ ہمارے ہاں علماء اس طرف گئے کہ جنہوں نے اس کو علت قرار دیا انہوں نے کہا کہ جی اصل میں تصویر بنانا یہ جو ہے نا مشرکین کا عمل ہے. نہیں، یہ میرے خیال میں یہ نہیں. قابل تعظیم تصویر بنانا یہ مشرکین کا وہ عمل تھا جس کی مشابہت سے منع کیا گیا. جیسا کہ دیکھیں نا، یہ روایت ہمیں صحیح بخاری کی ملتی ہے 427. حضرت ام حبیبہ نے بھی اس کا ذکر کیا، حضرت ام سلمہ نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ یہ دونوں حبشہ وغیرہ میں رہیں اور حبشہ میں کرسچینٹی تھی، تو کہ وہاں انہوں نے کہا کہ یہ کنیسہ گرجا تھا کہ جس میں تصاویر تھیں ان کے نیک لوگوں کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ان کا معاملہ یہی رہا ہے کرسچینس کا خاص طور پہ، کہ جب ان میں کوئی صالح آدمی فوت ہو جاتا تھا تو بنو علی قبر ہی مسجدہ، تو اس کی قبر پہ مسجد بنا دی، وہی جسے ہم ہمارے یہاں مزار آپ کہتے ہیں، مزار بنا لیے، ٹھیک ہے. وصوروا فی تلک الصور، اب اس میں تصویریں لٹکائیں جیسے گرجے میں، ٹھیک ہے. فاولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ. اب یہ جو پورا کانٹیکس ہے یہ ہمیں مطلب مشرک یہ کام کر رہے ہیں، کرسچین یہ کام کر رہے ہیں. کرسچین کیا کر رہے ہیں؟ کرسچین قبر بنا رہے ہیں، قبر کے اوپر مسجد بنا رہے ہیں اور اس کے اندر تصویریں رکھ رہے ہیں، جیسا کہ گرجا گھر کے اندر حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصاویریں رکھ رہے ہیں. تو پھر وہی بات کیا آ جاتی ہے کہ ایسی تصاویر کہ جن کی پوجا کی جاتی ہے، بالکل صحیح، جو قابل تعظیم ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں آپ کی مطلب آپ کی جو باتیں ہیں بڑی کافی ریزنیبل ہیں. مطلب اگر ہم اس پرسپیکٹیو سے دیکھیں نا کہ جیسے آپ نے جو احادیث آپ نے ذکر کی اور جو آپ نے دلائل دیے، جس میں سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال بھی دی، پھر سیدنا ابو ہریرہ کی جو آپ نے حدیث بیان کی، اور جو آپ کا یہ ایک جو ہے نا لاجیکل پوائنٹ بھی سمجھ آتا ہے منطقی طور پہ کہ اگر فار ایگزامپل اگر صرف محض اللہ کی کریشن یا اللہ کی تخلیق یا اللہ کے فعل کی مشابہت ہے تو پھر تو وہ آپ دوسرے غیر زیرو کی چیز میں اس میں فرق پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ بنیادی وصف تو پھر یہ نہیں بنتا. لیکن میرا پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگین ظاہر ہے جو حدیث سے تمسک رکھنے والے لوگ ہیں اور جو حدیث سے محبت بھی کرتے ہیں، مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی کچھ احادیث کے اندر اس چیز کو سنگل آؤٹ کیا گیا، اور جس طریقے سے آپ نے کہا نا کہ اللہ کے رسول نے یہاں تک کہا کہ شرار ہیں خلق اللہ، شرار و خلق اللہ، اور وہاں پہ مزاحات کا لفظ ہے، یعنی جہاں پہ ریزمبلنس ہے. تو آپ کے خیال میں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں فار ایگزامپل کہ دو بڑے بڑے گناہ ہیں یا دو ایسی بڑی چیزیں ہیں اس میں جو پرابلمٹک ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ بعض اوقات کسی حکم کے اندر ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں اس کی حرمت کی، تو کیا ہم اس وصف کو اس لیول پہ لا سکتے ہیں، یا آپ کے خیال میں یہ ایک سیکنڈری وصف ہے، اتنا بڑا نہیں؟ کیونکہ حدیث سے تو ہمیں تھوڑا سا ڈفرینٹ پکچر ملتی ہے نا. دیکھیں اصل میں یہ بات ٹھیک ہے، جیسے ایک روایت بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے، شد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. بالکل صحیح، مطلب شدید ترین عذاب جو ہے جو ہوگا قیامت والے دن وہ مصورون کو ہوگا. اب یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں مصور کا ہے نا، تو مصور وہی لٹرل میننگ. لیکن پھر وہی بات ہے کہ جب آپ اس روایت کی مختلف طرق نکالتے ہیں تو کہیں کہیں اس کا کوئی کانٹیکس بھی آپ کو مل جاتا ہے. جیسے ہم قرآن آیات میں کہتے ہیں کوئی شان نزول، کوئی صاحب کا لاحقہ، آگے پیچھے کیا بات ہو رہی تھی، جس میں اس جو روایت کا مفہوم ہوتا ہے وہ نکھر کے سامنے آ جاتا ہے. جہاں تو وہ روایت مختصر آئی ہے، اجمالاً آئی ہے، تو وہاں تو آپ اس کا مفہوم بہت جرنلائز کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن جہاں اس کا کوئی کانٹیکس آ جاتا ہے تو اس سے اس جو جرنل اس کی جو میننگ ہوتے ہیں اس کو ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے. یعنی آپ کے نزدیک جو مزاحات ہے یعنی ریزمبلنس ہے وہ بیسیکلی اس کا کانٹیکسٹ وہ تعظیم والا ہے. تعظیم. اب دیکھیں نا جیسے یہی روایت ہے، یہ روایت ایک جگہ صحیح مسلم میں مجھے ملی، میں نے اس کے مختلف طرق نکالے. بالکل ٹھیک. یہ روایت اب مطلق بیان ہو رہی تھی، میں نے کہا کہیں کوئی کانٹیکس بھی ہو کہ جس سے معلوم ہو کہ یہ اپنے اطلاق کے اوپر باقی ہے. یا یہ کون سی روایت؟ سیدنا ابو ہریرہ والی، حضرت عبداللہ بن مسعود والی. یہ روایت کہ قیامت والے دن سب سے شدید عذاب جو ہے وہ مصورون کو ہوگا. ٹھیک ہے. تصویر بنانے والوں کو ہوگا. ٹھیک. صحیح مسلم میں ہے 2109. ٹھیک ہے. اب اس میں مسروق یہ تابعی ہیں، مسلم بن سبی کہتے ہیں کہ میں حضرت مسروق کے ساتھ تھا ایک گھر کے اندر جس میں حضرت مریم کی جو ہے وہ تماثیل تھیں، تصاویر تھیں. تو مسروق نے کہا کہ مسروق تابعی کہ یہ کسرا کی جو ہے وہ تصاویر ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں، یہ حضرت مریم علیہ السلام کی تصاویر ہیں. اچھا. یعنی مسلم بن
جو ہے وہ صبح نے کہا کہ یہ حضرت مریم کی تصاویر ہے. تو اس پہ پھر حضرت مسروق نے کہا کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود سے یہ بات سنی کہ قیامت والے دن سب سے شدید ترین عذاب مصورون کو ہوگا. یہاں پہ بھی کانٹیکسٹ آ گیا کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام تابعین سے جنہیں آپ سلف کہہ رہے ہیں ان سے کانٹیکس آپ کو مل گیا نا کہ کس کانٹیکس میں وہ یہ چیزیں بیان کر رہے تھے, یعنی اس کی اپلیکیشن کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, ان نصوص کی جب وہ اپلیکیشن کر رہے تھے تو کس کانٹیکس میں اس کی اپلیکیشن کر رہے تھے جس سے اس کا میننگ اس کو ایک ڈائریکشن مل رہی تھی. اچھا ڈاکٹر صاحب, پھر یہاں پہ ایک اور سوال جو ہمیں بہت وہ سامنے آتا ہے نا, وہ یہ کہ جیسے گھروں کے اندر فار ایگزامپل, اب اگر تو سمپل وینریشن کی بات ہے تو اس کا مطلب تو پھر یہ حدیث کیوں ہمیں ملتی ہے کہ جس گھر میں تصویر ہے فار ایگزامپل وہاں پہ فرشتے نہیں آتے, رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو بے شک آپ نے نہ وہ پورٹریٹ نہ بھی لگائی ہو, پورٹریٹ کی تو سمجھ آ گئی کہ آپ اس کو ایک تعظیم دے رہے ہیں. فار ایگزامپل کسی آپ نے اپنے بڑے آبا و اجداد میں سے کسی کی تصویر لگا لی, تو اب وہ آپ تو مجھے آپ کی بات سے ہی سمجھ آ رہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز نہیں, اس کے اندر ممانعت ہے شرعی طور پہ. لیکن اگر ویسے پڑی ہو فار ایگزامپل یا ایسے آپ نے سامنے رکھی ہو ٹیبل کے اوپر تو وہاں پہ, لیکن حدیث میں تو جنرلائزڈ ہے نا, مطلب کہ فرشتے نہیں آتے جس گھر میں تصویر, تو اس کا کیا پھر, اس کا بھی کوئی کانٹیکسٹ ہے؟ دیکھیے وہی بات ہے نا, یہ اب روایت اتنی بہت سی روایتیں ہمیں مل جاتی ہیں اس قدر. اب جو گروپ ہے جو اس طرف مطلقاً ممانعت کی طرف جاتا ہے تو وہ پھر حدیث کے اتنے الفاظ ہی لیتا ہے. جیسے صحیح مسلم کی یہ روایت ہے 2112 حضرت ابو ہریرہ سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں تماثیل ہوں یا تصویر ہو. اب اتنی سی بات ہے, ٹھیک ہے. اچھا بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جس گھر میں کتا ہو, ایسے ہی, ٹھیک ہے, لیکن اب کتے کے استثناءات ایکسیپشنز خود حدیثوں میں آ گئے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جس گھر میں جنبی ہو, ٹھیک ہے, اس گھر میں بھی جو ہے فرشتہ داخل نہیں ہوتا. تو اصل میں اب جو ہے وہ یہ مراد نہیں ہے کہ جنبی ہونا خود کوئی گناہ ہے. صحیح, ٹھیک ہے, کسی خاص کانٹیکسٹ میں, ہاں کسی خاص کانٹیکسٹ میں, ٹھیک. البتہ ایک اور روایت ہے ہمارے پاس سنن نسائی کی 5365 جس میں اس کی وضاحت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ وسلم سے اجازت چاہی, ٹھیک ہے, تو آپ وسلم فرمایا کہ آپ داخل ہو جائیں, تو وہ پھر داخل نہیں ہوئے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں داخل ہو رہا ہے گھر میں, تو انہوں نے کہا جی آپ کے گھر میں تصاویر ہیں. اچھا, حضرت جبریل نے کہا آپ کے گھر میں تصاویر ہیں, تو مطلب فرشتہ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جس گھر میں تصاویر ہو, میں آپ کے گھر میں نہیں آ رہا. ہاں آپ ایسا کریں کہ ان کے سر کاٹ دیں. اچھا, باقاعدہ الفاظ ہیں ان تقطع رؤوسها. اچھا, یا تو ان کے سر کاٹ دیں, یا آپ کیا کریں او تجعل بساطا یوتاؤ, یا ان کا وہ تکیہ بنا لیں, یا پھر کوئی چیز بچھانے کے طور پہ, جس کو آپ روندیں, جس کو آپ روندیں پاؤں تلے. سبحان اللہ, اس میں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں, یہاں پہ زیادہ وضاحت ہوگی, وہ اگین تعظیم والا پوائنٹ واضح ہوگا. اصل چیز یہی تھی کہ تعظیم والا پوائنٹ تھا. جیسے دیکھیں نا بچوں کے کھلونے, گڑیا ہے, وہ اٹھا کے اس کو پھینک رہے ہیں, دیکھیں جہاں اس کی اتنی تذلیل ہوگی تو مجھے بتائیں کہ وہاں کوئی شرک کا شائبہ پیدا ہوگا؟ نہیں. مطلب خدا کو تو ظاہری بات ہے, خدا کے بارے میں جس کو وہ خدا مانتا ہوگا وہ تو مطلب اس کو اوپر والی جگہ پہ رکھے گا نا. جیسے ہم قرآن کی تعظیم کرتے ہیں, اٹھا کے پھینکیں گے, تھوڑے زمین پہ بھی نہیں رکھیں گے اس کو, ٹھیک ہے. تو شرک بیسیکلی پیدا ہوتا ہے کسی چیز کو مقام تعظیم پہ رکھنے سے. تو جو چیز مقام تعظیم سے گر گئی, یعنی ذلت کے مقام پہ آ گئی, تو بھلے وہ تصویر ہو, اسٹیچو ہو. تو ڈاکٹر صاحب پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے نزدیک صرف اس کے اندر جو حرمت کی وجہ وہ شرک ہے, اس کے علاوہ کوئی وصف نہیں ہے, یا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی وصف ہے؟ نہیں, مجھے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بیسیکلی جو حرمت کی وجہ ہے وہ شرک ہی ہے, پرائمری. ہاں, پرائمری حرمت کی وجہ جو ہے وہ اس میں شرک ہی ہے, اور یہی وہ علت ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وصف مناسب ہے. یعنی شریعت نے, اس کا مطلب شریعت نے چونکہ یہ چیزیں الٹیمیٹلی ایک بڑی برائی کی طرف لے کے جاتی ہیں تو شریعت نے اس پہ روک تھام لگا دی. جس طریقے سے مثال کے طور پہ زنا کی طرف بہت سے ایسے ایکٹس ہیں جو لے کے جاتے ہیں, مثال کے طور پہ آئسولیشن کے اندر مرد اور عورت کا آپس میں بات کرنا, شریعت نے اس چیز کو منع کیا کہ شیطان ہوتا ہے, اس لیے روکا تاکہ وہ زنا کی طرف نہ لے جائے. بالکل اسی طریقے سے چونکہ یہ کاز بن سکتا ہے الٹیمیٹلی شرک کی طرف, تو شریعت نے اس کی تعظیم کے دروازے بند کر دیے. ایسے ہی اس میں دیکھیں نا, ایک روایت ہمیں ملتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت علی نے ابو الحیاج کو, مطلب تابعی ہو گئے, ان کو کہا کہ میں تمہیں اس کام کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں جس کے لیے اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا. اور وہ کیا تھا کہ جو اونچی قبر ہو اس کو زمین کے برابر کر دینا, بالکل صحیح, اور جو تصویر ہو اس کو تم نے مٹا دینا. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں نا, اونچی قبر جو ہے اس کو زمین کے برابر کرنا, مطلب کانٹیکسٹ کیا ہے اس کی, یعنی وہ اہمیت کیونکہ اوپر ہوتی ہے تو ایک علامت, ایک نشان کے طور پہ. ہاں, جب اونچی ہوگی تو مطلب یہ ہے کہ عبادت شروع ہو جائے گی نا اس کی.
اس کے اوپر پھر مزار بنے گا, عمارت بنے گی, مجاور آ کے بیٹھیں گے, ٹھیک ہے, پھر پورا جو ہے وہ ایک شہر آباد ہو جائے گا. تو اسی طرح سے تصویر جو ہے جس کو لٹکایا گیا ہوگا تو اس کی بھی پوجا پاٹ شروع ہو جائے گی. تو اس کانٹیکس میں اصل میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ کوئی زیرو کی جو ہے وہ تصویر ہے یا غیر زیرو کی ہے یا ڈیجیٹل تصویر ہے یا وہ ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جس بھی تصویر سے شرک پیدا ہو رہا ہے, بھلے وہ ڈیجیٹل ہو, مگر کیمرے کی تصویر ہے, آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ, ٹھیک ہے, اور علامہ اقبال علیہ الرحمہ, ٹھیک ہے, ہمارے لیڈرز ہیں, اب ان کی پورٹریٹس جو ہے وہ جس طرح سے لگائے جاتے ہیں تو یہ تعظیم پیدا کرتے ہیں ان لیڈرز کی. یہ پھر اس کا مطلب پھر اس میں سوال یہ ہے کہ حرام لذاتی ہیں, حرام لغیری ہی ہوں گے پھر. یعنی فار ایگزامپل جیسے ہم نے مثلاً کئی جگہوں پہ آفیشیل یعنی ہاسپٹلس میں بھی, ایون ایسی جگہوں پہ لگایا ہوتا ہے جسٹ فار دا سیک آف ریممبرنس کے طور پہ. ظاہر ہے لوگ اس کی پوجا تو نہیں کر رہے ہوتے, تو کیا آپ کے خیال میں وہ شرک کے لیول پہ آ جاتی ہے یا پھر نہیں شرک کے لیول؟ نہیں, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ شرک کے لیول پر ہے, لیکن اصل بات وہی ہے کہ جب تصویر مقام تعظیم پہ آ جاتی ہے نا تو پھر اس میں شائبہ بڑھ جاتا ہے, پھر اس میں غالب امکان پیدا ہو جاتا ہے شرک کا. تو اس لیے بہت سے ذرائع کو بھی شریعت جو ہے وہ روکتی ہے. میں اس کی مثال پریکٹیکل بات کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ ڈاکٹر اگر فار ایگزامپل قائد اعظم کی کوئی تصویر لگی ہوئی ہے, اس کو کوئی بندہ نیچے رکھ دے یا اس کو زمین کے بل گرا دے, لوگ کہیں گے یہ دیکھو آپ نے بے حرمتی کر دی, بے حرمتی کر دی. تو وہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ اب اس کو اس کے اصل درجے سے آپ ایک دم بڑھا دیا. ٹھیک ہے, ہم شرک لیول پہ تک نہیں لے کے جا رہے کہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آپ ان کی عبادت کریں, لیکن بہرحال آپ اس تصویر کو جو ہے نا روندیں گے نہیں, جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سیدنا جبریل نے کہا تھا یا تو اس کو زمین پہ بچھا دو, ایک اس کے اوپر پیر شہر کے اوپر چلیں لوگ. ایسے ہی بالکل ایسے. دیکھیے لوگوں نے پیروں کی تصویریں لگائی ہوتی ہیں گھروں میں, ٹھیک ہے, تو وہ پیروں کی جو تصویریں بڑی کر کے لگائی ہوتی ہیں تو وہ کہ اگر نماز بھی نہیں پڑھتے, اور ان میں سے کئی ایک ایسے بھی ہیں صبح فجر کے وقت اٹھیں گے اور پیر صاحب کی تصویر کے سامنے جا کے کھڑے ہو کے بس سلام کہہ دیں گے ہاتھ باندھ کے, ٹھیک ہے. اور ہندوؤں میں یہی کرتے ہیں, گاندھی جی کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. چلیں بدھ کی تصویر کے سامنے نہ کھڑے ہوں, گاندھی جی کی تصویر کے سامنے کھڑا ہوگا تو وہ بھی اسی طرح سے جو ہے وہ تعظیم پیدا کر رہا ہے ان لیڈرز کے لیے. کہ ہمارے ہاں تو یہ جو تعظیم ہے نا, یہ تو اب ظاہری بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ آپ عام لیڈرز کو تو نہیں نہ دے سکتے. ڈاکٹر صاحب پھر اس میں ایک چیز پھر اس سے جو سمجھ آ رہی ہے کانٹیکس میں کہ حالات جو کہ موجودہ حالات تو بہت پھر بدل گئے ہیں. مثلا میں دیکھتا ہوں ہر گھر میں تصویر ہے, اب موبائل فون میں تصویریں ہیں, فیملی کی تصویریں ہیں, اور میجورٹی جو پکچرز آج کل لی جاتی ہیں فار ایگزامپل سوشل میڈیا پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری امیجز تو فار ایگزامپل اس طریقے سے لی نہیں, اس پرسپیکٹو سے شاید لی نہیں جاتی. ہاں جیسے آپ نے کچھ لوگوں کی بتا دی, جیسے ہمارے لیے جو بڑی معزز شخصیات ہیں جیسے قائد اعظم ہو گئے رحمہ اللہ, اس طریقے سے علامہ اقبال وغیرہ ہو گئے, ظاہر ہے ان کی پکچرز ہم ایک اہمیت کے ساتھ لگاتے ہیں اور ان کو ہم ایک عزت بھی دیتے ہیں, ان کی پکچرز کا احترام بھی کرتے ہیں. تو چلیں, لیکن میجورٹی پکچرز نہیں آتی, تو اس کا مطلب ہے کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میجورٹی امیجز وغیرہ وہ یوز کیے جا سکتے ہیں کیونکہ اس میں وہ شائبہ. ایک بات تو مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے نا, مقام تعظیم پہ آپ اپنی پکچر بھی نہیں رکھ سکتے ایون کے. لیکن سیلیبریٹیز ہیں مثال کے طور پہ, اب ہمارے آپ کے جو یوتھ ہے نا, خاص طور پہ آپ کے جو بڑے بڑے سنگرز ہیں ان کے یا جن کے کرکٹرز کے جو فین ہوتے ہیں, وہ انہوں نے اپنا کمرہ بھرا ہوتا ہے, بڑے بڑے پوسٹرز لگائے ہوتے ہیں, وہ پاگل ہوئے ہوتے ہیں ان کے پیچھے. اب جیسے دیکھیں نا ہمارے جیو نے پروگرام شروع کیا تھا وہ سنگرز کے لیے آئیڈل کی, اس طرح سے جو ہے پاکستان آئیڈل یا اس طرح سے. تو اب بات یہ ہے کہ اس کے لیے وہ لفظ بھی وہی استعمال کرتے ہیں کہ آئیڈل, سبحان اللہ, یہ بت ہیں جن کی وہ پوجا کروانا چاہتے ہیں. تو سیلیبریٹیز بھی بیسیکلی شوبز سے ہوں یا کسی بھی ہمارے ہاں فلم انڈسٹری سے ہوں, تو لوگ کیا ہیں ان کی پوجا پارٹی کرتے ہیں ایک طرح سے. مطلب جو محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے تھی وہی ان کے ساتھ اور ان کی تصاویر کے ساتھ کی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں میں بات سمجھ گیا آپ کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم یہ ہر بندے پر چھوڑ دیں کہ وہ خود ڈیسائیڈ کرے کہ تعظیم کہاں پہ ہے, کہاں پہ شرک شائبہ ہے, یا پھر علماء کو چاہیے کہ کچھ کیٹیگریز ڈیفائن کر دیں کہ ان کیٹیگریز کے اندر تو آپ پکچرز وغیرہ لیں, لیکن ان کیٹیگریز کے اندر جیسے آپ نے بتا دی نا, جو مثال سیلیبریٹیز وغیرہ ہیں وہ تو سمجھ آ گئی کہ اس کے لیے ایک بہت زیادہ اسٹرانگ ایفیلیشن اور آپ کی افیکشن ہوتی ہے اس کے لیے. تو کیا ہم کچھ کیٹیگریز ڈیفائن کر سکتے ہیں یا پھر اس کو ہر سچویشن ٹو سچویشن علماء سے پوچھنا چاہیے؟ اگر ہم ایک پرنسپل اپلائی کر لینا, ایک پرنسپل صرف, وہ یہ کہ تصویر کبھی بھی مقام تعظیم پہ نہ ہو, کوئی بھی کسی کی بھی. تو ہاؤ ڈو یو ڈیفائن مقام تعظیم؟ مقام تعظیم سے جیسے ہم نے کہا کہ اس کو تصویر کو لٹکانا, جیسے پورٹریٹ نہ بنائیں اس کی, ایک پورٹریٹ بنا کے اس کو دیوار کے اوپر نہ لٹکائیں. ٹھیک ہے, یعنی وہ تصویر جس کو آپ رون سکتے ہو. فیئر انف.
ٹھیک ہے. اسی طریقے سے لیپ ٹاپ کے اوپر جو آپ کا بیک ہے، جو آپ کا ڈیسک ٹاپ امیج ہے، اس پہ بھی نہ لگائیں پھر، کیونکہ وہ بھی ایک قسم کا یا یہ نہیں، مطلب وہ تصویر جس کو آپ نیچے گرا سکتے ہو، مقام ذلت میں رکھ سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں. جیسے دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ تو ہمارے یہاں کرنسی نوٹوں کی تصویر کا ہے. ایسے ہی ہر وقت آپ کے جیب میں، والیٹ میں، ایسے ہی. ٹھیک ہے. لیکن آپ اس نوٹ کی ٹھیک ہے آپ حفاظت کرتے ہیں، حفاظت کی نیت سے آپ اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، لیکن آپ اس کو نیچے پھینک دیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب جو مجھے آپ کی باتوں سے، اگرچہ آلریڈی آپ نے یہ بات کر دی ہے پہلی دفعہ، پہلے بھی کر دی ہے میں، لیکن پھر ایک کلیئرٹی کے لیے ذرا تھوڑا سا وضاحت چاہ رہا ہوں لوگوں کے سامنے. یعنی آپ کے نزدیک زیرو اور غیر زیرو کی تصویر کے اندر کوئی فرق نہیں ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ فرق، یہ اصل میں جو آتا ہے نا، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں. ان سے ایک آدمی نے کہا تھا کہ جی میں جو ہے تصاویر بنانے کا کام کرتا ہوں. اچھا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کو حدیث سنا کے کہا تھا کہ پھر ایسا کیا کر کہ تو درختوں کی بنا، ہاں غیر زیرو کی بنا لیا کر. تو بہرحال ایک صحابی کی رائے ہے، مطلب لیکن یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے کہ آپ وسلم نے یہ تقسیم کی ہو. اچھا، یعنی یہ تقسیم سیدنا عبداللہ بن عباس کی ہے، عبداللہ ابن عباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں. تو ڈاکٹر صاحب پھر جیسے اسی کے ساتھ ایک خصوصیت، جس طرح پھر آپ اس میں فرق نہیں کر رہے، تو پھر ڈیجیٹل اور غیر ڈیجیٹل میں جس طرح شیخ ابن تیمین رحمہ اللہ نے فرق کیا، مجھے تو ایک زمانے بڑی ان کی رائے اچھی لگتی تھی، اور ہم بھی کوشش یہی کرتے تھے کہ اس کی پرنٹ نہ نکالیں، ڈیجیٹل پہ رہے، کیونکہ وہ ایک عکس ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ جب بھی آپ دیکھیں وہ ایک قسم کا وہ ہے. تو اس کا بھی پھر فرق میرے خیال میں یہ فرق بھی نہیں ہے کہ آپ ہاتھ سے بنا رہے ہیں یا آپ جو ہے نا وہ اس کو پرنٹ میں لے کے آ رہے ہیں، یا پھر سافٹ کاپی میں، یا آپ اسٹیچو بنا رہے ہیں، سایہ دار بنا رہے ہیں، یا آپ کوئی اور چیز بنا رہے ہیں. دیکھیں مثال کے طور پہ ایک اسٹیچو ہے، اسٹیچو آف لبرٹی، ٹھیک ہے، یہ مقام تعظیم پہ ہے، یہ حرام ہے، بلکہ بھلے اس کے جو ہے وہ عبادت نہیں ہو رہی، لیکن یہ زمانہ جدیدیت کے جو ہے وہ بت ہیں. ٹھیک ہے، مطلب بت پرستی جو ہے وہ اپنی فارم تبدیل کرتی ہے. مینیکوینس جو ہوتے ہیں مثال کے طور پہ، یہ پھر یہ مقام تعظیم میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں. تو کون سے مینیکوینز ہوتے ہیں نا، جو کپڑے، یہ کپڑوں والی دکانوں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں پتلے سے، وہ مقام تعظیم میں نہیں ہے. جیسے پلاسٹک کے وہ جو ہوتے ہیں، ہاں جی بالکل، شاپنگ مالز میں، وہ مقام تعظیم میں نہیں ہے. صحیح ہے، صحیح. ٹھیک ہے، اور مطلب اس کو اٹھا کے آپ گرائیں. میں اصل میں یہ سوالات آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے ذہن میں نا ذرا اس کے مختلف ٹینجنٹس جو ہے نا وہ واضح ہو جائیں کہ اچھا اس طرح، تاکہ وضاحت ہو جائے کہ تعظیم اور غیر تعظیم میں کیا فرق ہے. ہمارے ہاں وشنو کے بڑے بڑے جی بالکل بت بنائے گئے ہیں. آپ انڈیا میں جا کے دیکھیں بدھا کے اتنے بڑے بڑے گوتم بدھا کے بت ہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ تو مطلب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ، اہل بیت کے بہت زیادہ بنائے جاتے ہیں، تصویریں بھی، اور ان کے ایون جو شبیہات بنائی جاتی ہیں، اور ان کی بڑی اس طرح ہی رسپیکٹ کرتے ہیں جیسے حقیقت میں وہ حیات ہیں، اور اس طریقے سے. اور اسی طرح جو پیر ہیں ہمارے ہاں، یہ جتنے تو شرک کے جتنے بھی رستے ہیں مختلف مذاہب کے اندر، وہ ٹھیک ہے، ہندو مت میں ہوں، بدھ مت میں ہوں، سکھوں میں ہوں، مسلمانوں میں ہوں، ان سب میں تصویر ہو، اسٹیچو ہو، سب کچھ حرام ہے. سب کچھ حرام ہے، بلکہ اس کی شکل کچھ واضح بھی نہ ہو، پتھر بھی رکھ دینا اگر وہ جس کی کوئی صورت نہ نکلی ہوئی ہو، اگر وہ مقام تعظیم پہ رکھ دے اور لوگ اس کو جا کے تعظیم کرنا شروع کر دیں، تو وہ بھی تصویر کے حکم میں ہے، اسٹیچو کے حکم میں، بت کے حکم میں ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال پھر اسی سے جو ہمارا اصل پوائنٹ تھا اس پہ آ جاتے ہیں. بڑی لمبی چوڑی ڈسکشن ہوگی لیکن بڑی فروٹفل تھی ماشاء اللہ. مسئلہ میرا خیال ہے امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا. وہ یہ ہے کہ پھر اینیمیٹڈ جو کارٹونز ہیں، اور وہ فار ایگزامپل اب خاص طور پہ تعلیم کے لیے، بچوں کے لیے آج کل کے دور میں، یا پوسٹرز کے اندر اگر آپ لگاتے ہیں، کوئی ایونٹ ہو گیا تو بچوں کا کوئی ایونٹ ہے تو اس کے اندر آپ نے اس میں کوئی امیج بنا دیا بچے کا یا بچی کا، تو کیا پھر اس کو، کیونکہ میں نے دیکھ رہا تھا کہ جو عرب علماء کے کچھ میں فتاویٰ پڑھ رہا تھا تو انہوں نے ایون جیسے شیخ ابن تیمین رحمہ اللہ جیسے بڑے بڑے علماء، انہوں نے ڈیجیٹل امیج کی اجازت دی، انہوں نے تصویر کو پھر ایکسیپٹ کیا جس طرح آپ بتا رہے تھے، لیکن اینیمیٹڈ امیجز کو انہوں نے بڑے سخت اس پہ تنقید کی. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پہ جو ہے نا وہ زیادہ، یعنی اس کو انہوں نے زیادہ پرابلمیٹک سمجھا. تو مطلب پھر کیا کنکلوژن ہے اس کے حوالے سے پوری؟ دیکھیں اس میں پہلا گروہ تو ہم نے کہا تھا نا جو استرار کے قائل ہیں، استرارن. اب دیکھیں ایک ان کا ذرا اصول دیکھیں، مجھے نہیں پتا وہ فتویٰ کیا دیں گے، ذرا ان کا اصول دیکھیں. انہوں نے استرارن حرام کو حلال کیا، تصویر ان کے نزدیک حرام تھی نا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس کو حلال کیا، تو اینیمیٹڈ بھی حرام ہے، اس کو بھی حلال کر دیں. استرارن ان کے اصول کے مطابق حلال ہوگی. استرارن استراری کیفی، جیسے وہاں پہ ایک حرام حلال ہو رہا ہے تو یہ بھی ویسے ہی حرام ہے نا، یہ کوئی بڑا چھوٹا حرام تو نہیں. ان کے نزدیک کیمرے کی تصویر ہو، ہاتھ سے بنائی تصویر ہو، سب سیم ہے.
صحیح ہے صحیح ہے. جب سب سیم ہے تو استرار کے اصول کے تحت انہوں نے اس کو حلال کر دیا, تو اینیمیشن بھی ان کے نزدیک استرار کے اصول کے تحت حلال ہونی چاہیے. میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان اینیمیٹڈ امیج کے اندر اور ایک کیمرے سے لی گئی جو ایکچوئل ایک بندے کی ریل یعنی فوٹیج ہے یا پکچر ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے حکم کے اعتبار سے. میں ابھی اس چیز کی طرف آ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے نزدیک استرارن یہ بھی, اگر میں سمجھ گیا. دوسرے جو مصلحت کے پرنسپل والے تھے تو ان کے نزدیک بھی اگر مصلحت ہو, جیسے اینیمیشن کے ذریعے تعلیم و تربیت اگر اینیمیشن کے ذریعے اچھی ہوتی ہو, ایسی آپ گیمز لے کے آئیں جس سے بچوں کی تعلیم و تربیت ہو سکتی ہو, ٹھیک ہے, ایسی جو ہے ایجوکیشنل گیمز ہوتی ہیں جیسے ہمارے یہاں, ایسے کارٹونز لے کے آئیں جیسے ہمارے یہاں یہ مدنی چینل والے بالکل صحیح ہے اپنا کر رہے ہیں, کارٹونز کر رہے ہیں. سب سے پہلے وہ ٹیلی ویژن توڑنے والے تھے اور سب سے آگے اس وقت وہ اینیمیشن میں. بالکل صحیح. تو یہ اس مصلحت کے پرنسپل کے تحت یہ بھی الاؤ ہونا چاہیے ان کے نزدیک بھی, کیونکہ وہ بھی دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل چیز مصلحت ہے. ٹھیک ہے, آبجیکٹیوز کو انہوں نے سامنے رکھا نا کہ آپ کس آبجیکٹیو کے لیے یوز کریں. جو تیسرا گروپ تھا اس کے نزدیک اینیمیشن الاؤ نہیں ہونی چاہیے, جیسے آپ نے حوالہ بھی دے دیا شیخ محمد بن صالح عثیمین. کیوں؟ کیونکہ ان کی بنیاد ہی یہی ہے, عکس ہے, کریشن اور عکس کا فرق. تو انہوں نے عکس کو جائز قرار دیا اور کریشن کو منع کیا, تو اینیمیشن تو ہے ہی کریشن. سبحان اللہ. تو ان کے اصول کے مطابق جو ہے یہ اینیمیشن جائز نہیں ہونی چاہیے تیسرے گروپ کے. ڈاکٹر صاحب لیکن اس میں پھر ایک سوال آتا ہے, جیسے مثال کر کے آج کل کے دور میں ایز سچ کینوس یوز ہوتا ہے ویسے, مطلب وہ جو لوگ باقاعدہ یوز کرتے ہیں, لیکن آج کل جیسے فار ایگزامپل ٹیبلٹ کے اوپر, جیسے آئی پیڈ کے کچھ پرو ورژن کے اوپر آپ باقاعدہ پوری پورٹریٹ بناتے ہیں, اور اگرچہ وہ ایک ڈیجیٹل اس کے اوپر ٹیبلٹ کے اوپر بنا رہے ہیں, ناٹ دا ریئل ون, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کو پھر آپ کس طریقے سے جو میرا پرسپیکٹیو ہے نا, جیسے میں نے گفتگو کی, میرے نزدیک تو اصل چیز جو ہے وہ شرک کا مسئلہ ہے. اچھا, جو مجھے حدیثوں سے سمجھ میں آتا ہے. تو اس لیے اگر اینیمیشن سے شرک پیدا ہو رہا ہو تو پھر وہ اینیمیشن الاؤڈ نہیں ہوگی, یا تعظیم کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہو. مثال کے طور پر آپ دیکھیں ٹام اینڈ جیری جو ہے اینیمیشن ہے, ایک تخلیق ہے, ٹھیک ہے, لیکن مضاد لخلق اللہ ہمارے نزدیک علت نہیں ہے. اب دیکھیں ٹام کو جس طرح کی کٹ پڑ رہی ہے جیری سے, ٹھیک ہے, تو وہ مقام تعظیم میں کبھی آ ہی نہیں سکتا. یا ٹام اینڈ جیری کو کبھی بندہ اس پرسپیکٹیو سے بچے بھی نہیں دیکھتے. ہاں, آپ یوں کہہ سکتے ہیں اسپائڈر مین, جیسے ہمارے یہاں یہ تخلیق کرتے ہیں, کریکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو انہوں نے تخلیق کیے ہیں. سپر مین ہو گیا, اسپائڈر مین ہو گیا ہے, مطلب جب آپ پریشان ہوں گے تو وہ آپ کی مدد کو آئے گا. جیسے مطلب خدا کے بارے میں ہمارا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جب پریشان ہو تو آپ اس کو, وہ آپ کی مدد کو آتا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کی طرف متوجہ ہوں. تو اب وہ کانسیپٹس پیدا کیے جا رہے ہیں بچوں کے اندر, ٹین ایجرز کے اندر, ٹھیک ہے. تو یہ جو اینیمیشن ہے, یہ جو کریکٹر بیس اینیمیشن ہے, اور اس میں بھی خاص طور پہ کچھ کریکٹرز کی, جیسے تو اب جیسے دیکھیں بچے جو ہے وہ بیگ اسکول کا اور جوتے لینے جاتے ہیں, جی ہم نے اسپائڈر مین کا بیگ لینا ہے, اسکول بیگ لینا ہے, جوتے لینے ہیں, یعنی آپ نے آئیڈلز بنائے ہوئے, آئیڈلز بنا دیا اس کو. اس کے بارے میں آپ کی افیلیشن اوپر نیچے ہو سکتی ہے, لیکن آپ نے ایک تصور, اور اس کریکٹر کے ساتھ ایک ایسی جو ہے وہ محبت اور اس کا ایک ایسا جو ہے وہ تصور پیدا کر دیا ہے کہ جو میرے خیال میں الاؤڈ نہیں ہے ایسے. تو اینیمیشن کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ ٹوٹلی الاؤڈ ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے آبجیکٹیوز کے اوپر. یعنی اگین آپ نے اس کو مین پرنسپل اسی چیز کو بنایا کہ تعظیم اور شرک, یہ دو چیزیں جو بنیادی طور پر, یعنی الٹیمیٹلی شرک اور تعظیم کے تھرو شرک جو ہے. اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحب پھر آخری بات میں انشاءاللہ اس پہ کنکلوڈ کرنا چاہوں گا, بات کو بھی بات واضح ہو گئی. یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے فار ایگزامپل کہ ماشاءاللہ آپ نے جو بات بیان کی اور علت کے حوالے سے ہمیں یہ تو مل جاتا ہے شرعی طور پہ پرنسپلس کے, یعنی شرعی علماء کی باتوں سے, فتاوی جات سے, کہ انہوں نے یہ علت تو ذکر کی ہے. تو کیا جس طرح تعظیم اور شرک کی بھی کچھ علماء نے علت کے طور پہ اس کو وصف مناسب ذکر کیا ہے, یا پھر یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے جو آپ نے اس پہ تتبع کیا اور اس کے بعد آپ نے غور و فکر کیا؟ شرک کو بھی بہت سے علماء نے علت کے طور پہ ذکر کیا ہے, لیکن وہ کیا کرتے ہیں, وہ علت کو مرکب بنا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں علت ایک نہیں ہے, ملٹیپل ہے. وہی جیسے میں نے آپ کہا کہ ملٹیپل علت, ایسا نہیں ہے کہ شرک کو کسی نے علت قرار نہیں دیا. لیکن وہ کہتے ہیں شرک بھی علت ہے, لیکن مضاحت لخلق اللہ بھی علت ہے. تو کہیں یہ علت پائی جا رہی ہے تو وہاں پہ ممانعت کی یہ وجہ ہے, کہیں مضاحت لخلق اللہ کی علت ہے تو وہاں پہ ممانعت کی وہ وجہ ہے. تو انہوں نے ملٹیپل علت نکالا. آپ نے صرف اس کو سنگل آؤٹ کر دیا. میرے خیال میں اصل میں وہ ملٹیپل علت نہیں ہے, وہ علت ایک ہی ہے. ہاں باقی دیکھیں ریزلٹس یا نتیجے کے اعتبار سے سبھی اس کو الاؤ کر رہے ہیں. مطلب دیکھیں نا, جو حرام قرار دے رہے تھے, مطلقاً حرام کر, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ دعوت دین اور تبلیغ دین یا حفاظت دین کی غرض سے. اچھا, ایک بڑا انٹرسٹنگ, مطلب ریزلٹس کے اعتبار سے سب ایک جگہ کھڑے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کس راستے سے آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ دعوت کے مقاصد کے لیے آپ امیج یوز کر سکتے ہیں,
سوال یہ کہ دعوت کے مقاصد کے لیے آپ میوزک یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وہاں پہ بھی اگر آپ کو دیکھیں بیک گراؤنڈ امیج یعنی میوزیکل ٹونز ہیں، سائیکولوجیکلی بھی اس کو بڑا انفلوئنس ہوتا ہے، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. یعنی آپ ایک بیک گراؤنڈ وائس ڈالیں اور میوزیکل وائس ڈال دیں تو وہ بات کہاں سے کہاں جو ہے نا آپ پہ اثر کر رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ نے یعنی ایک حرام چیز کو یعنی ایک مجبور اور آپ نے کہا دعوت کے لیے آپ اس کو حلال کر دیں، تو پھر دعوت کے لیے پھر تو اجازت ہونی چاہیے کہ میوزک کو بھی آپ ایٹ لیسٹ اسلامک ویڈیوز کے اندر تو اجازت ملنی چاہیے میرا خیال ہے. لیکن اس کا کوئی قائل نہیں ہوگا، اس کا کوئی قائل نہیں. ایسے کوئی قائل نہیں. آخری چیز ڈاکٹر صاحب پھر فائنل انشاءاللہ میں یہی کہوں گا کہ پھر خلاصہ ہماری بات کا پھر یہ ہوا کہ یعنی اوور آل اس پوری ڈسکشن کے اندر کہ اصل چیز تعظیم اور شرک ہے، بنیاد ہے. باقی چیزیں جو ہیں وہ جسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتفاقی ہیں یا پھر وہ ایڈیشنل کچھ ریزنز ہیں جو ایڈیشنل مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی مسئلہ اس میں اہم چیز یہ ہے کہ یہ ہماری اوپینین ہے. اس میں جو مختلف علماء کی رائے ہے وہ بھی ہم نے پیش کر دی. کوئی اس کو فالو کرنا چاہتا ہے تو ضرور فالو کرے، یعنی کوئی زیادہ محتاط فتوی کی طرف جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، لیکن الٹیمیٹلی سب نے ہی ویڈیو کو جائز قرار دیا ہوا ہے پریکٹیکلی. ہاں کہیں جا کے کسی نے اینیمیشن کو، ہم نے کہا کہ سب سے زیادہ سخت تو دعوت اسلامی والے تھے، آج وہ پورا اینیمیٹڈ چینل جو ہے وہ لے کے بیٹھے چینل کے اوپر پورا ایک تو وہ عملاً ہو یہی رہا ہے کہ لوگ اس کو حرام قرار دے کے کسی اور رستے سے اس کو جائز قرار دے رہے ہیں. تو اب اس میں میرے خیال میں یہ بحث جو ہے نا صرف سیکنڈری رہ جاتی ہے کہ کس رستے سے آپ نے اس کو جو ہے وہ جائز قرار دیا. مزید آپ اس پہ ڈاکٹر صاحب آخری چیز جو پھر اسی سے متعلق میرے ذہن پھر ایک سوال آتا ہے کہ کیا ہم اس کو رخصت اور عزیمت والی بات بنا سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ کیا آپ یہ کہیں گے کہ بہترین تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں نہ اوائڈ کی جائیں، یا پھر آپ کہتے ہیں یعنی جیسے کہتے ہیں نا لیکن رخصت کے اعتبار سے ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں اصل چیز وہ مسئلہ وہ ہے عزیمت یہ ہے کہ ہم ان کو نہ اوائڈ ہی کریں الٹیمیٹلی، یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اس پہ رخصت اور عزیمت کی بحث کی ضرورت نہیں ہے، رخصت اور عزیمت کی بحث وہاں پہ آ جاتی ہے جہاں پہ دونوں چیزیں فار ایگزامپل یعنی تو اس کو اس طریقے سے ہم میرے نزدیک اصل میں یہ رخصت اور عزیمت کی بات نہیں ہے. دیکھیں جس ٹائم پیریڈ میں بات ہو رہی ہے نا تصاویر کی، اچھا پورا ٹائم پیریڈ بہت اہم ہوتا ہے. وہ زمانہ جو ہے جس زمانے میں یہ حدیثیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں وہ زمانہ وہ ہے جہاں شرک کا سب سے بڑا میڈیم تصویر ہے. آج تصویر جو ہے وہ فحاشی کا سب سے بڑا میڈیم ہے، شرک کا شاید دوسرے تیسرے نمبر پر ہو. آج سب سے بڑا فحاشی کا جو میڈیم ہے وہ تو فحاشی کے تو پس منظر سے ہم اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیسیکلی ہم صرف شرک کے پس منظر میں نہیں، فحاشی کے پس منظر میں اور اس پس منظر میں بھی لغویات کے پس منظر میں بھی کہ میننگ لیس، آپ کی پوری لائف کو اس نے میننگ لیس بنا دیا. تو اس اعتبار سے آپ کہیں گے سیلفی ایڈکشن ہو، اسکرین ایڈکشن ہو، یہ سب چیزوں سے آپ روکیں گے. بالکل ٹھیک ہے، یعنی کوئی بندہ اس پرسپیکٹو سے روکنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ روک سکتے ہیں اور آپ کو روکنا بھی چاہیے. بھائی تصویریں نہ کھینچو، بندہ پاگل ہوا جا رہا ہے سیلفیاں کھینچ کے، جس کی آپ امیج لے رہے ہیں تصویریں بنا رہے ہیں، شو آف بہت زیادہ ہو گیا. یعنی جسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی شرک خفی بہت زیادہ ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. تو آج جو ہے نا تصویر کے جو مسائل ہیں، آج شرک وہ والا وہ بڑا مسئلہ نہیں ہے. آج فحاشی ہے، آج شرک خفی ہے، شو آف ہے، آج جو ہے وہ ایڈکشنز کا مسئلہ، میننگ لیس جو ہے وہ لائف ہے. ٹھیک ہے، ٹائم کلنگ ہے، یہ بڑے بڑے مسائل ہیں تصاویر کے. تو ان سب سے بھی جو ہے وہ ہماری شریعت نے منع کیا ہے. تو اس پرسپیکٹیو میں آپ ان کو روکیں گے. ہاں جہاں تصویر جو ہے اس سے کوئی بڑا مقصد آپ کو حاصل ہو رہا ہو، ٹھیک، وہ دینی مقصد ہے یا دنیاوی مقصد ہے، تعلیم و تربیت ہے، تو میرے خیال میں وہ ایک میڈیم ہے، وہ ایک ٹول ہے. شاعری ایک میڈیم اور ایک ٹول تھی، اسی طرح سے ایک میڈیم ایک ٹول ہے. جہاں وہ غلط نتائج پیدا کر رہی ہے تو آپ اس سے روکیں گے. یعنی کہنے کا بھلے مطلب وہ کیمرے کی ہو، بھلے وہ یعنی سمرائز ہم اگر اس پورے آج کی ڈسکشن کو کریں تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جہاں پہ تو تعظیم اور شرک کی بات ہے وہاں پہ تو بالکل بھی کسی لیول پہ اجازت نہیں ہے. اور خاص طور پہ جس طرح آپ نے پورٹریٹس کی بات کی اور وہاں پہ پھر ساری حدیثیں اپلائی ہوتی ہیں، ایون وہ والی حدیثیں بھی اپلائی ہوتی ہیں جہاں پہ فرشتہ داخل نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ ایسی جگہ پہ نہیں ہے کہ جس کو یعنی وینریٹ نہیں کیا جا رہا ہے، تعظیم نہیں کی جا رہی، تو ایسی جگہوں پہ پھر کوئی مسئلہ نہیں. اس میں ہمارے پاس دلیل موجود ہے، نص موجود ہے کہ وہاں پہ فرشتے داخل ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے جو باتیں کیں کہ جو جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ایکشن یا اللہ کے عمل کی ریزمبلنس کی بات ہو رہی ہے جس کو مضاحات کہتے ہیں، تو وہاں پہ اس کا کانٹیکس یہ تھا کہ وہاں پہ الٹیمیٹلی وہ چیز شرک سے یا وہ تصاویر کی بات تھی
جس کو لوگ وینریٹ کرتے تھے، جن کی تعظیم کرتے تھے، اور کوئی مخصوص فگرز تھے، امیجز یعنی لوگ تھے ایسے جن کی بعد میں عبادت یا پوجا پاٹ شروع ہو جاتی تھی. اچھا یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے. جی جی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو تماثیل تھی وہ مطلب مقصد کیا تھا؟ ہاں بلکہ میں نے سوال پوچھا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا، بڑا اچھا سوال میں نے کہا تھا کہ پھر اس کا مطلب کیا مقصد تھا، کیا غرض و غایت تھی، کون سا آبجیکٹیو حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ اسٹیچوز بنا کے؟ بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو کیا آپ کہتے ہیں اس میں مختلف آراء ہیں. مجھے جو تفسیر بغوی میں ایک نقطہ ملا اور مجھے وہ بہت اچھا لگا، وہ یہ ہے کہ جو تصاویر حضرت سلیمان نے بنوائی تھی نا جنات سے، وہ فرشتوں کے اسٹیچوز تھے. اچھا. وہ بیسیکلی فرشتوں کے جو اسٹیچوز تھے وہ فرشتے اس حالت میں ہوتے تھے کہ وہ حیات عبادت اللہ کے سامنے کیسے جو ہے وہ سربسجود ہیں، یا کس طرح جو ہے وہ خشوع اور خضوع کی حالت میں کھڑے ہیں فرشتے. تو یہ چیز رغبت پیدا کرتی تھی انسانوں کے اندر اور جنات کے اندر کہ دیکھو کہ فرشتے کس طرح سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی غرض و غایت تھی ان تماثیل کی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے بنوائے تھے. اچھا دوسری تماثیل وہ ہیں جن کی ممانعت حدیثوں میں آتی ہے، وہ انسانوں کی ہیں، صالحین کی ہیں، اس سے منع کیا. وہ جو روایت آتے ہیں نا حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ قوم نوح میں شرک کیسے پیدا ہوا. جی بالکل. ان کے صالحین فوت ہوتے تھے تو ان کی تصویریں بنا لیتے تھے، تماثیل بنا لیتے تھے، لوگ ان کی پوجا پاٹ شروع کر لیتے تھے. تو وہ نیک لوگوں کی جو تماثیل تھیں وہ ممانعت کا سبب ہے، ممانعت کا ذریعہ تھا، تو اس لیے اس سے منع کر دیا. انبیاء کی جو تماثیل تھی، تصاویر تھیں، اس سے منع، کیونکہ وہ شرک کا رستہ بن رہا تھا. فرشتوں کی جو تماثیل تھیں وہ چونکہ اللہ کی عبادت اور اس کی طرف رغبت کے لیے ایک ذریعہ بن رہی تھی، تو اس لیے اس کی اجازت دے دی گئی. لیکن ڈاکٹر صاحب پھر اگین یہ تو ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ شاید فرشتوں کو بھی تو لوگ پھر اس طریقے سے وینریٹ کرتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بھی بنا دیتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی پھر اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اس اصول کے مطابق. اس اصول کی لیکن وہ ایک بہت محدود گروہ تھا جس نے یہ کام کیا، مشرکین مکہ میں سے. اوور آل ایسا نہیں ہوا. صحیح، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اس حوالے سے پھر ہمیں یعنی آبجیکٹیو، یعنی مجھے لگتا ہے کہ وہ 3 اوپینینز جو آپ نے ذکر کیے اس کے اندر سے بھی آپ کا جو بیسکلی جو رجحان نظر آ رہا ہے وہ یہی ان علماء کے نزدیک جو کہتے ہیں کہ آبجیکٹیوز کو سامنے رکھا جائے. اور اسی آبجیکٹیو میں ہی ڈاکٹر صاحب پھر یہ والی بات بھی آ جاتی ہے کہ ظاہر اگر آبجیکٹیو کسی کی تعظیم ہے، کسی کی وہ ہے تو پھر تو نہیں، لیکن اگر آبجیکٹیو یہ ہے کہ یعنی اس کو ایک تعلیم و تربیت ہے یا اس کا ایسا کوئی آبجیکٹیو ہے جو کسی طریقے سے اس کی طرف لے کے نہیں جائے گا، تو وہ چیزوں کو جو ہے نا اس کی اجازت مل سکتی ہے. اور آخر میں پھر یہی کہوں گا تمام اپنے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں اور اپنے لیے بھی اور نصیحت ہے کہ الٹیمیٹلی ایسے معاملات میں جہاں پہ ہمیں کنفیوژن ہو، کچھ جگہوں پہ ہمیں جب فیل ہو رہا ہو کہ یار یہاں پہ ہمارا اطمینان نہیں ہو رہا، آپ مزید علماء سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں. یا ایون اگر کوئی بندہ آپ کی اوپینین کو فالو کرتا ہے اور وہ کہتا ہے تعظیم کی بات ہے، تو اس کے اندر بھی کس جگہ پہ اس کو شائبہ ہوتا ہے کہ کیا یہ تعظیم میں آتی کہ نہیں، تو وہ باقاعدہ علماء سے کنسلٹ کر لے یا کسی آپ سے ایون کنسلٹ کر لے. جزاک اللہ خیر فار دی ڈسکشن. انشاءاللہ تو انشاءاللہ پھر اگلے سیشن میں بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.